مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اس کی آواز ٹھیک نہیں ہے۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، الحديث۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ۔ قرآن مجید کی آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان تو جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی اس پر ہی کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات پارسل کرنا چاہتا ہوں۔ جو واعظ ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بھی سوسائٹی میں نظر آئے جو غلط ہے تو فوراً اس کو بتائے کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے اب سفر چونکہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، ایک چیز پر پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آواز سب کو صاف آ رہی ہے پیچھے؟ جی ہاں، صاف آواز نہیں ہے جی، سائڈ تو ہے ہی نہیں۔ ادھر آ رہی ہے آواز؟ ادھر نہیں آ رہی تھی، مجھے خود نہیں آ رہی تو آپ کو کہاں سے آ رہی ہو؟ آواز گونج رہی ہے میرے کانوں میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہم بہت دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی حدیث ہم سنتے ہیں تو ہم اپنے مطلب کے حساب سے اسے ڈھالتے ہیں، اپنے کلچر کے حساب سے اسے ڈھالتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ حدیث کا منشا کیا ہے، حدیث کا اصل مفہوم کیا ہے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں اس کی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تباہی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا حق لیتے ہیں، جب حق دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں۔ فوراً ہمارا دماغ جائے گا پیاز ٹماٹر والوں کی طرف، اپنی طرف کسی کا دماغ بولو نہیں جائے گا۔ کہ ناپ تول، حالانکہ مطففین کا جو اصل مفہوم ہے وہ صرف ناپ تول میں کمی نہیں ہے، لیکن ترجمہ ایسا کیا جاتا ہے عام طور پہ۔ تو فوراً ہمارا دماغ جائے گا یہ ٹماٹر والے نے جو ڈنڈی ماری ہے نا اس دن جو میں نے مرغی خریدی اور گھر لا کے تولا تو وہاں ترازو میں کچھ اور تھی، یہاں پر کچھ اور تھی۔ تو یہ وہ اس کے بارے میں قرآن نے بالکل صحیح کہا ہے،
ایک دم صحیح بات کی ہے قرآن نے بالکل. او بھائی یہ ٹماٹر والے کے بارے میں نہیں, یہ آپ کے بارے میں بھی ہے. سمجھتے ہیں اس آیت کا منشا کہتے ہیں جو اس کی مراد ہے اصل, وہ پیاز ٹماٹر آلو والوں کو برا بھلا کہنا نہیں ہے. اس کا اصل مقصد ان لوگوں کو برا کہنا ہے کہ جو اپنا حق لینے میں بڑے تیز ہوتے ہیں, دوسروں کا حق دینے میں ڈنڈی مارتے ہیں. اب میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. جس نے بہن کو وراثت نہیں دی, اپنی وراثت تو لے لی اس نے ابا سے, جب دینے کا وقت آیا کہ جب تم نے ابا سے کیوں لیے, اسلام کا سہارا لے کے لیے نا. بھائی غیر مسلموں کے ہاں ابا وصیت کریں گے تو آپ کو ملے گی, ادروائز وہ آپ کو نہیں ملتی. اسلام میں یہ ہے کہ ابا نے وصیت کی ہو یا نہیں کی ہو, بلکہ غلط وصیت بھی کر دی نا کہ میرے بیٹے کو نہ ملے, پھر بھی کس کو ملے گی؟ بیٹے کو ملے گی. یہاں جتنا لبرل طبقہ ہے نا سارا اسلام قبول کر لیتا ہے ایسے موقع پہ. یہاں ہمارا جتنا لبرل طبقہ ہے نا جو اسلام کو نہیں مانتا, وراثت لینے میں سارے اپنے آپ کو کیا شو کرتے ہیں کورٹ میں کہ میں مسلم ہوں. اب جس اسلام کا سہارا لے کے آپ نے وراثت لے لی, مفتیوں سے فتویٰ لے لیا کہ جی میرا حصہ کتنا بنتا ہے, مفتی صاحب نے بتا دیا جی 1 کروڑ آپ کا بنتا ہے, بہن کا کتنا بنتا ہے جی 50 کروڑ بنتا ہے, یہاں تک فتویٰ لیا جائے گا بس. اگلا فتویٰ یہ لینا تھا کہ بہن کو میں کب دوں, کیا فوراً دینا لازم ہے میرے اوپر. اکثر ہم نے دیکھا یہ والا فتویٰ لوگ نہیں لے رہے ہوتے, تو فوراً دینا لازم ہے نا اس کو. اب گھر تو بکے گا 20 سال کے بعد, تو 20 سال تک تو اس کو تو بڈھی ہو جائے گی. آپ بہن کو بولیں گے کہ تم 20 سال بعد بڈھی ہو جاؤ گی, تو وہ مانے گی نہیں کہ میں 20 سال بعد بڈھی ہو جائیں گی, کیونکہ خواتین یہ بات نہیں مانتی. 40 سال بھی گزر جائیں تو وہ یہ نہیں مانتی کہ ہم بوڑھے ہوں گے, لیکن ہوگی تو نا بہرحال 20 نہیں تو 30 سال کے بعد. تو بڑھاپے میں جب آپ اس کو وراثت دیں گے تو اس کا کیا کرنا ہے اس نے, وہ تو بچوں کے کام آئے گی نا. بچوں کے لیے تو شریعت نے اس کے مرنے کے بعد وراثت رکھی ہے, پھر اس کے بچوں کو ملے گی جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے, پھر ان کے بچوں کو ملے گی جب وہ, تو فائدہ کون اٹھائے گا بھائی اس سے. تو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اپنا حق لینے میں کس کا سہارا لیتا ہے, اسلام کا. حق دینے میں کلچر کو بنیاد بنایا جاتا ہے. بھی کلچر ہمارا یہ ہے, کلچر ہمارا یہ بھی, ضرورت کیا ہے. تو وراثت میں پھر کس کو بیس بنا لیں گے, ضرورت کو, کہ بہن کو ابھی ضرورت نہیں ہے. ضاد پورے تجوید کے ساتھ ادا کرتے ہیں, ضرورت نہیں ہے. ایک اور مثال دے دیتا ہوں. یہ مثال انٹیوں میں پائی جاتی ہے. خواتین کو شکایت ہوتی ہے بھائی میاں جو ہے ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہا. بالکل صحیح شکایت ہے. اگر وہ خرچہ نہیں دے رہا ہے, نان نفقہ نہیں اٹھا رہا ہے, جیسا خود پہنے ویسا اپنی زوجہ کو پہنائے, یعنی ویسا کا مطلب جس اسٹینڈرڈ کا لباس خود پہنتا ہے اسی اسٹینڈرڈ کا, بولو نا, اب بول نہیں رہے, دیکھا نا اپنے خلاف بات جا رہی ہے. بیگم کو وہی اسٹینڈرڈ, جی 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 خیال کا لفظ نا مبہم ہے. وہ ہر آدمی کہتا ہے میں تو خیال کرتا ہوں, تو اس لیے میں خیال کو نہیں پوری تھوڑی ڈیٹیل بتاتا ہوں. جس اسٹینڈرڈ کا خود کھاتا ہے اسی اسٹینڈرڈ کا زوجہ کو کھلائے. ایسا نہیں ہے کہ خود پیزے برگر پھوڑ رہا ہے جا کے اور اس کو مسور کی دال پہ ٹرکھایا ہوا ہے. تو یہ سارا اسٹینڈرڈ, اس کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ آپ کے لیول کا ہونا چاہیے, جو آپ کا اسٹینڈرڈ ہے. تو یہ ذمہ داری کس نے لگائی ہے بھائی, بولو نا. اسلام نے, اہل مغرب نے یہ ذمہ داری مرد پہ نہیں لگائی ہے.
ہماری خواتین شکایتیں کرتی ہیں کہ میاں حقوق ادا نہیں کر رہا، یہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا. بالکل صحیح ہے بھائی، اس کے باپ کو بھی کرنا پڑے گا. یعنی اس کے باپ کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے باپ کو، اسی آدمی کو پیار سے اس کا باپ کہا جاتا ہے اردو میں. آج ہر آدمی اپنا باپ خود ہی ہے نا آج کل. لیکن یہی انٹیاں جب شوہر ان سے کہتا ہے کہ آپ میری مرضی کے بغیر گھر سے مت نکلو، بیگم جب کہیں جاؤ تو مجھ سے پرمیشن لو. صرف اطلاع دینا کافی نہیں ہے، شوہر کی پرمیشن کا ہونا ضروری. اسلام عورت کو باؤنڈ کرتا ہے کہ جب اس کی شادی ہو گئی ہے. اب آپ کہو گے مصعب کیا قومی ترانے سنانے لگ گئے ہیں؟ میں تھکا ہوا ہوں بھائی، میں ابھی سفر سے آیا ہوں، رات میرا بیان تھا اتنا لمبا پنجاب میں، تو جب میرا بہت زیادہ لمبا بیان تھا، رات بھر سویا نہیں، تو پھر یہ سر لگانا پڑتا ہے تاکہ میں بولتا رہوں. سمجھ رہے؟ تو انٹیاں جو ہیں وہ شکایت کرتی ہیں میاؤں کی کہ یہ ہم پہ روب جماتے ہیں. ان کو کیوں بتائیں ہم باہر جانے سے پہلے؟ کیا الٹی باتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں. کیا میں کوئی فلم دیکھنے جا رہی ہوں؟ بعض دفعہ میاں کو محبت اتنی ہوتی ہے، بیگم کہیں جا رہی ہوتی ہے. ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوا کرتا تھا، اب تو اس طرح آج کل اس طرح کی اطلاعات آ نہیں رہی ہیں. میاں کہہ دیتا ہے کہ آپ نہیں جائیں، میں ابھی گھر میں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ گھر میں رہیں. بیگم کہنی نہیں، میں اپنی اماں کے جا رہی ہوں یا کہیں بھی جا رہی ہوں. تو اسلام ایسے موقع پہ بیگم کو سپورٹ کرتا ہے یا میاں کو؟ میاں کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہاں خواتین کہتی ہیں کیوں بھائی ہم کوئی غلام ہیں؟ کل میں نے رات ایک پنجاب میں ایک بہت بڑے بورڈ پہ دیکھا، ہم کوئی غلام ہیں. تو خواتین نے بھی یہ لفظ سیکھ لیا ہے، ہم کوئی غلام ہیں جو ہم بتا کے جائیں. ہے بھائی، ہم کیوں بتائیں کسی کو؟ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ پھر ہر وقت کی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں میرے اوپر، ہر وقت کی پابندیاں. ٹھیک ہے، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے ہر وقت کی پابندی، لیکن بہرحال عورت کو کیا حکم دیا جائے گا کہ وہ اس معاملے میں شوہر کی اطاعت کرے. آج کل جیسے مردوں نے حقوق ادا کرنا چھوڑ دیے تو خواتین بھی بہت ساری لبرل ہوتی جا رہی ہیں، وہ میاں کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی. ایسے بھی کیسز آتے ہیں، میاں صاحب کہہ رہے ہیں بھائی ان سے نہیں بات کیا کرو، اس سے نہیں جی، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ تو بھائی جب آپ میاں سے اپنے حقوق لے رہی ہو، کس کے نام پہ؟ اسلام اس کو پابند کر رہا ہے، سمجھ لیں آپ. اسلام کے علاوہ کسی کا باپ بھی شوہر کو پابند نہیں کر سکتا، خوب سمجھ لو. اور اسلام کی پابندی اگر نہ ہو تو کوئی بھی زوجہ کے حقوق ادا نہیں کرے گا، قانون کروا ہی نہیں سکتا. پھر یہ ٹاپک چینج ہو رہا ہے، کیا کریں یار. میں خواتین کو بتا رہا ہوں اسلام کی قدر کرو. یہ جو میاں پاکستان میں اور اسلامی ملکوں میں میاں جو خرچہ کرتے ہیں نا بیگموں کے اوپر، جو حقوق ادا کرتے ہیں، یہ اسلام کی وجہ سے کرتے ہیں، یہ گورنمنٹ کے لا کی وجہ سے نہیں کرتے. لا میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ حقوق ادا کروا دے. گوروں نے کتنے زبردست لا بنا کے مسلط کیے، انہوں نے بھی بالآخر ہتھیار ڈال دیے کہ بھئی قانون کے ذریعے شوہر عورت کے حقوق ادا کرے، یہ پاسبل نہیں ہے. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عرب میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، کوئی اوقات نہیں تھی. ہمارے نبی نے مدینہ میں جا کے قانون نہیں پاس کروایا کہ جو عورت کی توہین کرے گا اس کو اتنے سال کی جیل ہوگی. ایسا ہمیں کوئی یہ قانون سے یہ چیزیں گرفت میں آتی نہیں ہیں. قانون میں پہلے تو یہ توہین کی ہے کہ نہیں کی ہے، پھر توہین کی ڈیفینیشن کیا ہے. میاں کہہ رہے کہ ہمارے ہاں تو پیار سے گالیاں دی جاتی ہیں. ہمارے یہاں کیا؟ کل ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا مجھے میری بیوی نے بہت گالیاں دی ہیں نا، بہت پھٹا ہوا کہ پنجاب میں بیٹھا ہوا تو کہیں، تو میری بیوی نے بہت گالیاں دی ہیں. میں نے کہا کیا گالیاں دی ہیں؟ کہہ رہے یار مصعب کیا؟ میں نے کہا ترجمہ کر کے بتا دو. میں نے کہا ایز اٹ از گالی تو نہیں بتاؤ، لیکن آسان لفظوں میں اس کو ذرا مفہوم بیان کرو.
آسان لفظوں میں اس کا مفہوم بیان کر. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. پاؤں کی جوتی سے بھی بدتر سمجھا جا رہا ہے کہ نہیں سمجھا جا رہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون سازی نہیں کی ہے مدینہ میں کہ کورٹ میں عورت کیس کرے کہ شوہر توہین کر رہا ہے. یہ بہت مبہم چیزیں ہوتی ہیں, مبہم چیزیں ہوتی ہیں, اور قانون کے ذریعے ان چیزوں کی گرفت نہیں ہو سکتی ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اور دلائل سے ثابت کیا. اللہ نے اتنے معجزے دیے جس سے صحابہ کو یقین ہو گیا کہ آپ کس کے پیغمبر ہیں؟ اللہ کے. پھر قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کیں, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. فالو کرنا ہے تو کس کو فالو کرنا ہے؟ پیغمبر کو. اب لوگ سمجھ گئے پیغمبر جو کرتے چلے جا رہے ہیں ہمیں وہ کرنا ہے, نہیں کیا تو پنشمنٹ کس کی طرف سے ملے گی؟ اللہ کی طرف سے. اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, اب نہ کوئی وکیل کی ضرورت, نہ کیس کی ضرورت. کس کا خوف بٹھا دیا ہے؟ اللہ کا. تو پھر صحابہ نے پیغمبر کا عمل کیا دیکھا؟ مشہور حدیث ہے نا کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی, آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ تو آؤں گا میں. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے, یہ جو رویہ ہے زوجہ کے ساتھ, وہ صحابی بلا رہے ہیں نبی کو, اور آپ کیا کہہ رہے ہیں ساتھ میں کس کو؟ زوجہ کو بھی بلاؤ. دل صاف تھے لوگوں کے, ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میں نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا دعوت کیا ہے؟ کینسل. پھر ان صحابی نے کچھ دنوں بعد دعوت کی, یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ. صحابہ آپ کا یہ عمل بولو دیکھ رہے تھے, تو سیکھ رہے تھے نا کہ کیسے زوجہ کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا نہیں جا سکتا. پھر تیسری مرتبہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. اچھا میرے سے یہ بیان خواتین سنتی ہیں نا, وہ کہتی ہیں ہائے کاش مفتی صاحب کتنے اچھے ہیں, اللہ اپنی بیگموں کے ساتھ کیسے ہوں گے. تو مجھے وہ لطیفہ یاد آتا ہے, جو مولوی اس طرح بیویوں کے حقوق بیان کر رہا ہوں نا, خواتین بڑی متاثر ہوتی ہیں کہ ان کے گھر والے کتنے خوش قسمت ہوں گے. ان کی تو کبھی دعوت ہوتی ہوگی تو کہتے ہوں گے اب بیگم کے ساتھ بلاؤ تو آؤں, ورنہ میں نہیں آ رہا, جاؤ. تو وہ لطیفہ تمام خواتین سن لیں. ایک آدمی جو تھا نا, ڈرائیونگ کر کے اپنی بیگم کو لاتا, بیگم اگلی سیٹ پہ بیٹھی ہوتی, اس کی بیگم اسکول ٹیچر تھی, تو لاتا اسکول کے باہر گاڑی کھڑی کرتا, اترتا, بیگم کا گیٹ کھولتا, دروازہ نا لاک کھولتا, وہ جاتی تو خواتین دوسری دیکھتی یار کتنی رسپیکٹ دے رہا ہے اپنی, خود اترتا ہے ڈرائیوروں کی طرح دروازہ کھولتا ہے باہر سے نا. تو رشتے آنا شروع ہو گئے. ایک اور شادی ہو گئی اس کی اسی چکر میں نا. خواتین نے خود کہ بھائی اتنی عزت دے رہا ہے یار, ہم میں بھی چاہیے اس کی بیوی بن جائیں ہم. 2 شادیاں ہو گئیں. پھر بیگم کو, پہلی والی بیگم اسکول ٹیچر تھی, اس کو لے کر آتا, اترتا, باہر سے دروازہ کھولتا. 3 شادیاں ہو گئیں بھائی. صحیح ہے نا. وہ بھی گھننا بنا ہوا ہے, بتا نہیں رہا ہے کسی کو اصل کہانی کیا ہے. اس نے کہا ہونے دو, خود سے آ رہا ہے بھائی. اور خواتین دیکھ رہی ہیں, متاثر ہو رہی ہیں بھائی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر ایک دن آیا, دروازہ ایسے ہی کھولا تو چوتھی بھی ہو گئی. بعد میں پتہ چلا یہ دروازہ باہر سے کھلتا ہے, اندر سے لاک خراب ہے اس کا. یہ جو دروازہ ہے اس کا لاک اندر سے خراب ہے. تو جب تک پوری تحقیق نہ کر لو نا بھائی, کسی سے متاثر مت ہو. تو ضروری نہیں ہے کہ جو مولانا صاحب ممبر پہ بیٹھ کے بڑے اچھے بیانات کر رہے ہیں خود بھی اتنے اچھے ہوں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے زیادہ انسپائر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاؤ. تو تیسری دفعہ میں جب انہوں نے دعوت دی تو جب آپ نے فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاؤ, تو انہوں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے.
تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اپنی آنکھوں سے بولو دیکھ رہے تھے. اب کوئی قانون سازی کی ضرورت نہیں تھی, اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ تم نے فالو کس کو کرنا ہے, پیغمبر کو فالو کرنا ہے, ان کا رویہ دیکھنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے ایک دفعہ اونچی آواز سے بات کی تو وہ غضبناک ہو گئے کہ یہ کیا بھائی. تو انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر, پوری حدیث کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں, انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے. وہ اونچ نیچ ہوئی تھی نا, حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیجا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد نبوی میں حجرے کے باہر موجود تھیں, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, حضرت زینب نے کچھ حلوہ بنا کے بھیجا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غیرت آئی کہ میری باری میں سوکن کی مداخلت کیوں ہو رہی ہے. امی عائشہ نے وہ حلوہ کی برتن اٹھا کے زمین پہ دے مارا اور اس کو توڑ دیا. میں اکثر اس موقع پہ کہتا ہوں بھائی اگر ہم اور آپ میں سے کوئی ہوتا اور دوست بھی یہ منظر دیکھ رہے ہوتے تو غیرت کا مسئلہ بناتے کہ نہیں بناتے, اور دوستوں کو واقعہ سناتے کہ میری بیگم نے ایسے حلوہ میرے سامنے برتن توڑا, میں نے رکھ کے 2 لگائے. تیرا بھائی ڈرتا ورتا کسی سے بولتے ہیں نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, سید الانبیاء, آپ نے اس کی ایک اچھی لاجک پیش کی. فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے, یہ محبت میں ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کو یہ ہوا کہ باری میری ہے تو کسی اور کے گھر سے گفٹ کیوں آ رہا ہے, دوسری زوجہ کے گھر سے. تو یہ غیرت میں کیا, یہ کوئی غصہ نہیں ہوئے, زمین پہ بیٹھ کے وہ برتن اٹھا لیا. اور جب حضرت عائشہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو فرمایا کہ برتن کے پیسے دے دینا, زمان تو آئے گا نا. اب یہ تو نہیں کہ غیرت میں آپ نے کسی کچھ بھی کر لو تو زمان تو آتا ہے نا. تو میں جب یہ حدیث پڑھی میں حیران ہوا, میں نے کہا یار اگر ہم لوگ ہوتے تو ہم یہ واقعہ 20 لوگوں کو بھی سناتے, بھائی تیری بھابھی نے ایسا کیا آج, اور تجھے پتہ ہے ہم سسرال سے ڈرتے ورتے نہیں. اور دوست بھی مردانگی کے چیلنج دیتے, ابے تو جورو کا غلام ہے, تیرے گھر میں برتن ٹوٹ رہے ہیں, صحیح ہے نا, تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے, اور وہ بھی تیرے دوستوں کے سامنے, شاگردوں کے سامنے. کوئی تمیز ہے یار, رکھ کے لگایا کیوں نہیں تو نے. لیکن صحابہ نے یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ حدیث تو صحابی بیان کر رہے ہیں نا, کہ نبی نے اس کی توجیح کی, غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. تبھی تو حدیث میں آتا ہے. دیکھو یہ واقعہ سننے میں الگ ہے, سننے میں تو آپ سمجھ رہے ہو بھائی نارمل ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب گزرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے تھوڑے بہت اخلاق کافی نہیں ہے, بہت بڑا ظرف ہونا چاہیے. اور خاص طور پر وہ پیغمبر جن کو سب فالو کر رہے ہیں, مقتدا اور رہبر ہیں, جن سے افضل اس کائنات میں اللہ نے کسی کو پیدا کیا نہیں ہے. تو اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں, اور آپ نے فرمایا میرے اخلاق تم میں سب سے زیادہ اچھے ہیں. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ, تم میں سب سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. یہاں کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے, ہم مغربی کلچر کو فالو کر رہے ہیں, ان میں گھر والے نہیں ہوتے, ان کے ہاں سب برابر ہیں. اسلام ترجیح کس کو دیتا ہے؟ رشتوں کو. دیکھو گورا تھینک یو سے بات کرتا ہے, ہر ایک سے اس کا تھینک یو برابر ہے. کسٹمر سے بھی وہی تھینک یو, عام آدمی سے بھی وہی تھینک یو, ایکسکیوز می, پلیز, یہ جو ان کے الفاظ ہیں نا, یہ سب سے کیا ہیں؟ برابر ہیں. اسلام میں سب کے لیے برابر نہیں ہے. اسلام میں سب سے پہلے ماں باپ ہیں, پھر میاں بیوی ہیں, پھر بچے ہیں, بھائی بہن ہیں, یہ ہیں رشتے.
آج کتنے لوگ دوستوں سے بڑی تمیز سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ہو ہا ہی, گھر میں آتے ہی ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کیا ہے. گھر میں تمیز سے داخل ہی نہیں ہوتے, مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل نہیں ہوتے, سلام نہیں کرتے. جو میں نے آبزرو کیا ہے نا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جو پاورفل ہے نا وہ حاوی ہے بس. مرد اگر پاورفل ہے تو وہ حقوق نہیں دے گا, وہ دبائے گا حقوق. عورت طاقتور ہے تو وہ مرد کو کھا جائے گی, مرد طاقتور ہے تو عورت کو کھا جائے گا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جب اللہ کے خوف سے حقوق ادا ہوتے ہیں, اللہ کی چاہت میں حقوق ادا ہوتے ہیں, تو آپ طاقتور ہو تو بھی حقوق ادا کرو گے, آپ کمزور ہو تو بھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کس کی وجہ سے حقوق ادا کر رہا ہوں. مجھ پر کون ہے؟ اللہ ہے. میں اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. تو میں اس کر رہا تھا کہ جب تک اللہ کا یقین اور اللہ کی سزا کا خوف اور اللہ کی جنت کا یقین نہیں ہوگا, انسان ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا نہیں کریں گے. تو اب میں اصل جو انٹیوں کی بات کر رہا تھا کہ بہت ساری انٹیاں آج کل اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتی شوہر کے حقوق کا. تو ان انٹیوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو, میاں جو آپ کو کے حقوق ادا کر رہا ہے اس کی بیس کیا ہے؟ اسلام ہے نا. اسلام نہ ہو تو پھر کیا ہے بھائی, آزاد گھومو پھرو, کیا ضرورت ہے؟ تو آپ بھی ان اسلام کی پابندیوں کو قبول کرو جو اسلام نے آپ کے اوپر لگائی ہیں. اور وہ پابندی یہ لگائی ہے کہ سربراہ کون ہے؟ بولو نا, میاں ہے. دیکھو, جو بات انسان زبان سے بار بار بولتا ہے نا, دل میں اثر کرتی ہے 100%. کہتے ہیں کہ جو ماہر نفسیات ڈاکٹروں کے بارے میں سنا کہ ان کی تحقیق ہے کہ جتنے خودکشی کے کیسز آئے ہیں نا, ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو زبان سے کہا کرتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا. جو زبان سے نہیں کہتے وہ کرتے بھی نہیں ہیں. اگر آپ زبان سے کہو نا, جیسے بعض خواتین کہہ دیتی ہیں یہ نہیں کیا تو میں خودکشی کر لوں گی, وہ کر بھی لیتی ہیں. مرد بعض دفعہ یہ اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی, کہیں رشتہ طے ہوا, شادی نہیں ہو رہی, دھمکیاں دیتا میں خودکشی کر لوں گا. تو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں, میں کروں گا نہیں. لیکن جب آپ نے یہ کہہ دیا نا ایک دفعہ زبان سے کہ میں خودکشی کر لوں گا, تو خودکشی نہ کرنے کے اگر 100% چانسز تھے نا, تو اب وہ 99% رہ گئے ہیں. 1% چانسز بڑھ گئے ہیں اس ورڈنگ کی وجہ سے جو آپ نے زبان سے بول لو نا, جو زبان سے آپ نے ادا کی ہے, اس کی وجہ سے 1% چانس بڑھ گیا ہے. دوبارہ یہ لفظ آپ نے مذاق میں ریپیٹ کیا کہ میں کر لوں گا, تو 2% چانس آپ کے بڑھ گئے. ایسے واقعات ہیں. جو لوگ بیوی کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں اور وہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں دوں گا نہیں, کبھی بھی نہیں دوں گا, بس ویسی دھمکی دے رہا ہوں, تو خوب سمجھ لو کہ پہلے یہ تھا کہ 100% چانس ہے کہ آپ نہیں دیں گے, لیکن جب آپ نے ایک دفعہ دھمکی دے دی نا, اب وہ 100% سے کم ہو کے کتنا رہ گیا ہے؟ 99%. جن لوگوں نے بیویوں کو طلاقیں دی ہیں بعد میں پچھتائے ہیں, آپ ان کی سروے کرو تو پتہ چلے گا یہ وہ لوگ ہیں جو مذاق میں یا غصے میں طلاق کی دھمکیاں دیا کرتے تھے. جو دھمکی نہیں دیتے تھے وہ نہیں دیتے. اس لیے یہ جو الفاظ ہیں نا طلاق کی دھمکیوں والے, یا میں خودکشی کر لوں گا یا کر لوں گی, یا میں طلاق لے لوں گی, خواتین بھی بعض دفعہ کہہ رہی ہوتی ہیں یا میں خلا لے لوں گی یا میں دے دوں گا, یہ الفاظ اپنی ڈکشنری سے بولو نکال دو. جب دینی ہو نا تو تمیز سے, جو شریعت نے ایک پروسیس بتایا ہے, اول تو نہ دو, کوئی اچھا کام تو نہیں ہے یہ. بعض دفعہ بہت شدید ضرورت ہوتی ہے تو اس کے پھر ایک پروسیس رکھا ہے, اس میں دھمکیاں ومکیاں نہیں. دھمکیوں میں دی تو آپ کا DMR بننا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے لاشعور میں ایک چیز جانا شروع ہو جاتی ہے. ہر وقت آپ غربت مہنگائی کا رونا روتے رہو, غربت بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, غربت. ابے بھائی تمہارے کہنے سے تو بڑھ نہیں رہی, وہ تو ویسے ہی بڑھے گی. آپ یہ بھی بولو گے نا مہنگائی نہیں بڑھ رہی, نہیں بڑھ رہی, نہیں بڑھ رہی, تو بھی کیا ہوگی؟ بڑھے گی. تو کیوں اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈال رہے ہو؟ کوئی بولا کرے مہنگائی بڑھ رہی ہے, آپ بولو کہ پتہ نہیں یار, ہو سکتا ہے بڑھ رہی ہو, ہم تو پہلے بھی کھا رہے تھے اب بھی کھا رہے ہیں. آج میں جہاز میں نا ایک صاحب ملے جو 27 ملکوں کا سفر کیا انہوں نے. مجھے کہنے لگے یہ مفتی صاحب میں 27 ملکوں میں گیا ہوں, امریکہ کئی مہینے رہا, اور پتہ نہیں جاپان اور یورپ.
بڑے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ آدمی تھے. کہنے لگے پاکستان جیسا واقعی کوئی ملک نہیں ہے. تو میں نے کہا خیریت؟ میں نے کہا ان کو میں لے آتا ہوں ڈھکن وکن گٹر کے دکھا دیتا ہوں. انہوں نے کہا میں نے سب دیکھے ہوئے پھر بھی نہیں. خیر وہ کیا وجوہات انہوں نے بتائی, ابھی ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا پھر میں. واقعی سکون بہت ہے یہاں پہ. تو کراچی گند بن گیا نا, باقی پنجاب تو ایسا اس طرح نہیں ہے نا, وہ تو صاف ستھرا ہے. اسلام آباد صاف ستھرا ہے, یہ تو کراچی ہی ہے سارا. جو ابھی انشاءاللہ میں کراچی پہ ایک خوبصورت ولاگ بنا رہا ہوں, اور میں نے اپنا ولاگ کا چینل بھی الگ کر دیا ہے تاکہ یہ مذہبی چینل اور ولاگ آپس میں مرج نہ ہو. تو اس میں یہی چیزیں ہوں گی, کراچی کی آبشاریں, اس کا نام بھی مفتی طارق مسعود ولاگ, وہ بالکل الگ کر دیا ہے. تو اس میں جو شروع ہو رہا ہے نا, وہ تو ایئرپورٹ جانے کے اسلام آباد میں جا رہا تھا, گٹر میں گاڑی پھنس گئی ہماری نا, تو وہاں سے میں نے ولاگ شروع کر دیا. 2 رکشے گٹر کا پانی بہ رہا تھا اس میں الٹے ہوئے تھے نا, ایک ٹرک آدھا الٹا ہوا تھا, اور گٹر پتہ نہیں اتنا گٹر نکل کہاں سے رہا ہے, میں تو حیران ہو رہا ہوں. اتنا تو لوگ کھا نہیں رہے, لیکن اتنا واللہ عالم, بہرحال ایک حیرت کی بات ہے. تو میں نے کہا میں نے دیکھو یورپ کی بھی آپ کو پیرس کی وہ دکھائی ہے, وہاں کی آبشاریں, اب ذرا کراچی کی آبشاریں بھی دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ. تو تھوڑی سی شاید حکمرانوں کو غیرت آ جائے, نیت یہ ہے. چیزیں وائرل ہوتی ہیں تو حکمرانوں کو تھوڑی سی غیرت آ جائے. تو اس میں دکھائے ہیں کراچی کی آبشاریں, اور کیسے بڑے بڑے ٹرالر جو ہیں وہ ان کھڈوں میں جا رہے ہیں. اس میں دکھائی ہے گہری خوبصورت کھائیاں بھی ہیں اور پہاڑیاں بھی ہیں الحمدللہ. وہ کس ڈیزائن کی پہاڑی ہیں وہ آپ اس میں دیکھ لیے گا. اور پھر سندھ حکومت زندہ باد کے نعرے بھی لگوائے میں نے لوگوں سے. کوئی غلط بیانی نہیں ہے اس میں, زندہ باد نا, اللہ کرے آباد رہے ہمیشہ. خیر, تو اب دیکھو یہ بھی ویل للمطففین میں داخل ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, اپنے حقوق اسلام کا لیبل لگا کے پورے وصول کر رہے ہیں. جب حقوق دینے کی باری آتی ہے تو کلچر کا سہارا لے رہے ہیں, یورپ امریکہ کا سہارا لے رہے ہیں. تو بھائی یا تو پورے امریکہ جیسے بن جاؤ, یا پورے کدھر کو آ جاؤ, پورے اسلام کی طرف آ جاؤ نا, پورے ادھر کو آ جاؤ. اپنے مفاد میں اسلام, خواتین خلا لیتی ہیں نا کورٹ سے, کسی مفتی سے نہیں پوچھ رہی ہوتی کہ خلا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. جی ہم تو ملک کے قانون کو مانتے ہیں, جی ملک بھی تو اسلامی ہے نا. لیکن جب اپنا مفاد ہوگا, اپنا کہیں فائدہ ہوگا, تو پھر کس سے رجوع کیا جائے گا؟ مفتیان کرام سے. تو یہ بھی ویل للمطففین میں داخل ہے. اور آج یہ بہت ہو رہا ہے, ماں باپ اولاد میں ہو رہا ہے یہ. اولاد اپنے حقوق لینے کی باری آئے گی, اسلام کی لیبل لگائے گی. جب ابا کے حقوق دینے کی باری آئے گی تو پھر کلچر تو آج کل ابا کو مانتا ہی نہیں ہے. کلچر میں تو ابا اور دوست کیا ہیں, برابر ہیں. ابا تیز لہجے سے بات کریں تو بیٹے کو غصہ آتا ہے. کلچر تو یہی ہے. اسلام غصہ جاری کرنے کی ابا پہ اجازت, بولو. اب وہ لاشعور میں جائے گا نا جب بولو گے کہ نہیں دیتا تو یہ. تو میں جو اصل کہہ رہا تھا نا, میں خواتین کو ایک گزارش ہے میری, مرد کو نا یہ حدیث بار بار نوٹ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں امی عائشہ نے برتن توڑا. یہ 2 حدیث مرد لوگوں کو میں بیان بھی کرے, اس سے اس کے لاشعور میں یہ چیز چلی جائے گی. جو بد اخلاق آدمی ہے نا, بدتمیز قسم کے, یہ سوچا کرو جب شادی نہیں ہوئی تھی تو کسی سٹائل میں بات کرتا تھا میں, وہ ریکارڈ کر کے رکھا کرو اپنے. میں جب نکاح پڑھاتا ہوں نا, دولہا سے کہتا ہوں قبول ہے, تو کہتا ہے قبول ہے. میں کہتا ہوں بھائی اس اسٹائل میں قبول جس اسٹائل میں شادی کے بعد بات کرے گا بیگم سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شادی کے بعد جس اسٹائل میں آپ کا جو لب و لہجہ ہوگا نا, وہ یہ نہیں ہوگا اتنی تمیز سے, گواہوں کو آواز ہی نہیں جا رہی قبولے کی. اسی طرح چیخو جس طرح بعد میں تم نے چیخنا ہے. پھر وہ ذرا زول سے بولتا ہے, پھر بھی اس اسٹائل میں نہیں بولتا جیسے بعد میں اس نے بولنا ہے آگے جا کے. تو آدمی کو چاہیے یہ 2 حدیثیں یاد کر لے, ہر مرد کو, اور دوستوں میں اس کو بتائے, اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک حدیث امی عائشہ نے برتن توڑا دوستوں کی موجودگی میں, آپ نے اس کی توجیہ بیان کی کہ غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی, اور کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا, برتن اٹھا دیا بس. تو یہ جو کہتے ہیں نا رکھ کے, کوئی دوست بیان کر رہا ہوں نا, میں نے تو رکھ کے چماٹ لگایا,
اچھا وہ آگے یہ نہیں بتا رہا ہوتا پھر کھائے کتنے میں نے, وہ اسکپ کر رہا ہوتا ہے وہ. تو یہ حدیث آگے بتایا کریں. دوسری وہی دعوت والی, عزت کتنی دے رہے ہیں اپنی زوجہ کو. کتنے لوگ ہیں سعودی عرب میں جاب کر رہے ہیں, امریکہ میں جاب کر رہے ہیں, اللہ نے گنجائش بھی دی ہے, بھائی اپنی بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. وہ کہتے ہیں یار گزارا مشکل ہو جائے گا. سب گزارا تو مشکل ہو جائے گا, لیکن تمہاری شادی اس لیے تھوڑی ہوئی کہ بیگم یہاں رہے تم اس کو کھلاؤ, صرف کھلانے کے لیے تھوڑی ہوئی ہے. زوجہ کا جو مطلب ہے, صاحبہ کہتے ہیں عربی میں, ساتھ رہنے والی. ساتھ رہنے والی, تو ساتھ رہنے والی کیا, جب آپ جاب کرنے کے لیے گئے سعودی عرب یا کہیں گئے, ایک سال کے بعد آپ مہینے میں ایک دفعہ, سال میں ایک دفعہ آ رہے ہو, اور ریٹائرمنٹ پہ اب آؤ گے, 20-25 سال تو بیگم کے بغیر گزر گیا نا. تو یہ صاحبہ کہاں سے ہو گئی؟ صاحبہ کہتے ہیں ساتھ رہنے والی. کوئی بہت ہی غریب ہو بیچارہ نہیں افورڈ کر سکتا, اس کے احکام الگ ہیں, لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا اور نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے. جہاں جا رہے ہو, شریف آدمی ویسے بھی کوشش کرتا ہے کہ بیگم ساتھ ہو, کیونکہ وہ ریموٹ کنٹرول کی طرح آپ پہ نظر رکھتی ہے, لہذا کوشش ہوتی ہے عزت دار لوگوں کی بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. دوسرا یہ حدیث جو میں نے بتائی نا, 2 حدیثیں, یہ اگر آپ آگے نقل کریں گے نا تو اپنے حالات شاید کچھ سیٹنگ پہ آ جائیں. اور خواتین کو پتہ ہے کیا سوچنا چاہیے, عورت کو یہ حدیث بار بار, قرآن کی آیت الرجال قوامون علی النساء, اللہ نے سربراہ کس کو بنایا ہے؟ مرد کو. سر کا تاج کس کو بنایا ہے؟ مرد کو بنایا. آقا کس کو بنایا ہے؟ عورت مرد کی غلام نہیں ہوتی, ماتحت ہوتی ہے. غلام اور ماتحت میں فرق ہے. دیکھو آپ آفس میں ہوتے ہو, آپ کا ایک باس ہوتا ہے, آپ اس باس کے غلام نہیں ہوتے, لیکن کیا ہوتے ہو؟ ماتحت ہو. صدر, وزیر اعظم, ہم ان کے غلام نہیں ہیں, لیکن ماتحت ہیں یا نہیں ہیں؟ ماتحت کی کام ہوتا ہے, ایک جو سربراہ ہے اس کو عزت دینا, نمبر 2 اس کی اطاعت کرنا. ہر چیز میں رکاوٹ, ہر چیز میں رکاوٹ. کوئی بات میاں کرے فوراً اس کے, ایک آدمی نے کہا میں نے اپنی بچی کی شادی کرنی تھی, ایک رشتہ آیا, مجھے پتا تھا میں بولوں گا تو بیگم میری مخالفت بولے گی, یہاں نہیں کرنی میں نے. تو کہہ رہے میں نے کسی کو بھیج کے بیگم سے کہلوایا کہ اس کا اچھا رشتہ آیا ہوا ہے, لیکن اس کے تمہارے میاں نہیں مان رہے, تو وہ مان گئی فوراً. یہ سچی مچی کا واقعہ ہے, وہ مان گئی. اور میاں گھننا بن گیا, نہیں یہاں نہیں کرنا, مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا یہاں پہ. اور یہ ابھی کیا بتاؤں, یہ گیم بھی میں نے ہی سکھایا تھا اس کو, کیا شرمانا آپ سے. یہ طریقہ بھی کس نے سکھایا تھا؟ میاں کو. مجھے ان دونوں کے حالات پتہ تھے کہ ان میاں بیوی میں نا ہمیشہ ایک دوسرے کے 180 ڈگری پہ چل رہے ہوتے ہیں, اس چکر میں بچی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اچھا رشتہ آیا, میاں نے کہا یار میری بیگم, میں بولوں گا نا وہ بولے گی نہیں. وہ کہہ رہی ہے یہ تو بیوقوف آدمی پتہ نہیں کون سا رشتہ اٹھا کے لے آیا. بعض عورتیں یہ بھی سمجھتی ہیں کہ مرد جب گھر میں بچی کی جلدی شادی کرتا ہے تو گویا وہ اپنی جان چھڑانا چاہ رہا ہے. یہ بہت غلط سوچ ہے. بعض دفعہ باپ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بچی کا اچھا رشتہ آیا ہے, ابھی کم عمر ہے لیکن کر دو, اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا. اس میں خواتین یہ لیبل لگا رہی ہوتی ہیں کہ گویا جان چھڑانا چاہ رہے ہیں بیٹی سے. یہ بہت خطرناک تانا ہوتا ہے مرد کے لیے. کوئی مرد اپنی بیٹی سے جان نہیں چھڑانا چاہتا, وہ اس کے مستقبل کے لیے قربانی دے رہا ہوتا ہے. اب اس کے گھر میں بھی ایسا ہی کہ وہ بیگم تانا دے, جب بھی کوئی رشتہ آئے تو بیگم تانا دیتی ہے, جان چھڑانا چاہ رہے ہیں. تو میں نے اس کو یہ طریقہ بتایا, میں نے کہا آپ کسی خاتون کو بھیجو اور آپ بولو یہ مجھے بالکل قبول نہیں ہے رشتہ, ابھی بچی کی عمر کیا ہے, ایسی باتیں کرو. تو ہو گئی شادی, صحیح ہے نا, اور اللہ کا شکر ہے کامیاب شادی بھی. تو خواتین اگر زبان سے یہ لفظ بار بار بولتی رہیں نا, اب آپ لوگ سب لوگ یہ حربہ استعمال نہ کریں جا کے, ہر ایک کے ایک جیسے حالات نہیں ہوتے کہ بیگم میں دوسری شادی بالکل بھی نہیں کروں گا. پتہ چلا آپ نے کہا کہ اب ایسا ہوگا نا, بیگم کہے گی نہیں تم تو کرو گے. اب آپ نے کہہ دیا نا نہیں کروں گا, وہ کہے گی میں یہی سننا چاہ رہی تھی آپ سے, اور مجھے ویسے بھی یقین ہے کہ آپ بالکل بھی نہیں کریں گے. آپ کہو گے یار ہماری ساری پالیسی کیا ہو گئی, مفتی صاحب نے برباد کر دی. تو ہر جگہ ہر چیز چلنے کی نہیں ہے. لیکن بعض ہوتا ہے, بعض گھروں میں ایک دوسرے کے
ہمیشہ الٹا چل رہے ہوتے ہیں, ایسی نفرتیں پھیل چکی ہوتی ہیں, بدگمانیاں. تو اس کا پھر طریقہ یہ ہوتا ہے. تو عورت کو چاہیے, جیسے مرد کو چاہیے نہیں یہ 2 حدیثیں بیان کرتا رہے, تو عورت کو چاہیے زبان سے نا 1 دفعہ صبح 100 دفعہ تسبیح اور شام کو 100 دفعہ کہ سربراہ گھر کا کون ہے؟ میاں ہے. یہ میرا میاں میرا سربراہ ہے, میرا آقا ہے, میرے سر کا تاج ہے, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کو عزت دوں, اس کی رسپیکٹ, اس کو رسپیکٹ دوں, میں عزت دوں, یہ میرا آقا ہے آقا ہے آقا ہے. 100 دفعہ بول لیں, اس سے گھر کا ماحول کیا ہو جائے گا؟ بہت خاندانی ہو جائے گا ماحول. ایسا نہ ہو کہ ایک اپنی ذمہ داری پوری کرے دوسرا تسبیح نہ پڑھے, پھر الٹا ہو جائے گا. یعنی اس نے یہ والی تو پڑھ لی کہ سربراہ 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 آقا ہے آقا ہے, اور آپ نے اخلاق والی تسبیح نہیں پڑھی, تو جب وہ اور زیادہ پولائٹ ہو جائے گی تو آپ تو اور ظلم ڈھانا شروع کر دو گے اس کے اوپر. پہلے تو وہ ریئیکشن کرتی تھی, اب وہ ریئیکشن بھی نہیں کر رہی, تو اور ظالم بن جاؤ گے آپ. تو اس لیے آپ نے بھی تسبیح پڑھنی ہے اور اس نے بھی پڑھنی ہے, دونوں اپنی ذمہ داری ہوگی تو حساب کتاب چلے گا. اور اگر آپ نے اخلاق والی پڑھنا شروع کر دی, اس نے سربراہ والی نہیں پڑھی, تو آپ تھوڑے دنوں میں کیا بن جاؤ گے؟ آپ کا روب ختم ہو جائے گا, اور پھر جو ہو رہا ہے وہ ہو جائے گا, جو ہو رہا ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو خیر میں جلدی سے اپنی بات کو سمیٹوں. قرآن میں جو آتا ہے نا, وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اپنا حق لینے کی باری آتی ہے پورا حق لیتے ہیں, دینے کی باری آتی ہے تو گڑبڑ کرتے ہیں. تو یہ پیاز ٹماٹر والوں کے بارے میں نہیں ہے, صرف ہر ایک کے بارے میں ہے, ہر ایک کے بارے میں. تو اسی طرح یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے, جو اصل جس پر میں نے بیان کرنا تھا, تمہید لمبی ہو گئی, کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو تھپڑ مت مارو جا کے, ایسا تو کوئی بھی نہ اس زمانے میں کرتا تھا نہ اب کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہ میں کسی کو مکہ مارتا ہوں, نہ میں بلا وجہ کسی کو گالی دیتا ہوں, نہ میں تھپڑ مارتا ہوں, تو میرے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان کیا ہیں؟ محفوظ ہیں. او بھائی یہ تو پہلے بھی محفوظ تھے, ہر دور میں محفوظ رہے ہیں, کون بھی بلا وجہ کسی کو جا کے مارتا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کوئی ایسا کام نادانستہ طور پر نہ کیا جائے کہ آپ کی نیت تکلیف پہنچانے کی نہیں ہے لیکن پھر بھی سامنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے, ایسا کام نہ کیا جائے. گاڑیاں جو غلط پارک کر دیتے ہیں, آج صبح ایئرپورٹ پہ کیا ہوا ہے, وہ گاڑی آگے پتہ نہیں کھڑی کر کے چلا گیا بندہ, تلاش کر رہے ہیں یار ہمیں جمعے میں پہنچنا ہے, بھائی بندہ کدھر ہے؟ پھر ہارن مارتے رہو, پھر پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے. اس کی نیت یہ نہیں ہوگی تکلیف دینے کی, اس کی نیت یہ ہوگی یار میرے کچھ لوگ آ رہے ہیں غلط پارکنگ کر کے, اب چلا گیا وہ کہ میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا. تو بھائی آپ تھوڑی دیر تک کیوں کسی کو کھڑا رکھ رہے ہو؟ تو غلط ہے نا. ایسی جگہ پہ آپ کیوں گاڑی 5 منٹ کے لیے بھی کیوں کھڑی کر رہے ہو گاڑی؟ آپ خود تکلیف اٹھاؤ نا, پارکنگ پہ کھڑی کرو اور پیدل چل کے آؤ. آپ اپنے آپ کو 5 منٹ کی تکلیف سے بچانا اور دوسرے کو 25 منٹ کی تکلیف میں ڈال دینا. اور وہ 5 منٹ کی تکلیف جو دوسرے کو ہوتی ہے وہ بھاری اس لیے لگتی ہے کہ اس کا ڈیوریشن معلوم نہیں ہوتا کہ کمبخت آئے گا کبھی. ہے سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ایک اور گڑبڑ لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں, خوب اچھی طرح سمجھ لو, یہ کبھی بھی نہ کیا کرو. جب آپ سفر پہ جائیں نا کہیں, جتنا سامان آپ آسانی سے اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں. کبھی بھی ایکسٹرا سامان اس نیت سے نہ لیں کہ دوسرے کے پاس سامان کم ہے تو اس کے بیگ میں ڈال دوں گا, یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. دوسرا کم سامان اسی وجہ سے ہو سکتا ہے لے کے آ رہا ہو تاکہ میں ہلکا پھلکا رہوں, وہ اس لیے نہیں لے کے آ رہا کہ میں محلے والوں کے بھی سامان اٹھاؤں. میں یہ بھی بہت ہو رہا ہوتا ہے. یار کائنڈلی ذرا یہ بیگ, آپ کا بیگ خالی ہے نا, یہ چلغوزے رکھ لیں ذرا اس میں. وہ خالی جان کر رکھا ہوا ہے ہم نے تاکہ ہم ہلکے پھلکے جائیں. ابھی میں سفر پہ گیا تو ایسے ہی گیا نا, یوں ہی کچھ بھی نہیں تھا. وہ پوچھ رہے بیگ کہاں ہے, میں نے کہا میں ٹوٹل میں ہی ہوں بس. تو کہنے بھائی کیا ہے, میں نے کہا میں ٹوٹل یہی ہوں, میں ٹوٹل مجھے ہی مشین سے گزارنا ہے تو گزار لو بھائی. کیوں, میں جان کر ہلکا پھلکا گیا ہوں یار, کیا بیگ کی ٹینشن اٹھائے آدمی.
تو ایک آدھ دن کا سفر ہوتا ہے تو کپڑے لے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اب لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, کائنڈلی یہ ذرا, اور پھر اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اب منع کرو نا, منع تو بد اخلاقی, غیر اخلاقی. مفتی صاحب خالی تو ہو نا آپ. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے, ایک جگہ سامان تھا میرے پاس, تو ایک جاننے والے تھے, انہوں نے وہ کھجوریں رکھوا دیں, وہ ایکسٹرا کھجوریں لے کر جا رہے ہیں. وہ انہوں نے کہا جی ایئرپورٹ یہاں آپ کے پاس کم سامان ہے. جاننے والے تھے وہ, میں مانتا ہوں. اب وہ قصہ پرانا ہو گیا, ان کو نہیں پتہ چلے گا. انہوں نے کیا کیا, کھجوریں رکھوا دیں کہ جی آپ کے پاس سامان کم ہے, مجھے 20 کلو یا پتہ نہیں 30 کلو سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے, آپ یہ سامان رکھ لیں ہم, اور آگے جب گزر جائیں گے تو مجھے واپس کر دیے گا. میرے دماغ میں وسوسے آ رہے ہیں کہ کھجور ہی ہے, کوئی ہیروئن چرس تو نہیں ہے اس کے اندر. اس قدر ذہنی کوفت مجھے شروع ہوئی ہے نا. شروع میں تو میں نے رکھ لی, مجھے ناگوار تو گزرا, بھائی کیوں آپ ایسی چیز لے کر آ رہے ہو کہ جو خالی ملے گا اس کو پہنا دو گے. اب تعلق بھی ہے, منع کیسے کریں یار, یہاں سے وہاں تک ہی تو لے کے جانا ہے نا. منع کریں گے یار مفتی صاحب ممبر پہ بیان تو بڑے اخلاق اور انسانیت کی خدمت, اور یہاں یہ حرکت کر رہے ہیں آپ. تو مجھے یہ چرس ہیروئن کی طرف تو دماغ نہیں گیا, لیکن میرا ذہن اس طرف چلا گیا کہ میں نے کہا رکھ لیتے ہیں. مجھے غصہ تو آیا, لیکن میں نے رکھ لی. لیکن پھر میرے دماغ میں وسوسے آنا, چرس ہیروئن نہیں, کوئی بھی غیر قانونی چیز ہو سکتی ہے. سعودی عرب سے چرس لانا تو آسان نہیں ہے, لے جانا ہی ناممکن ہے, تو لانا کہاں سے ہوگا. لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے. 1% بھی چانس ہو تو ٹینشن دینے کے لیے بولو کافی ہے یہ. خیر وہ پار ہوا, پھر انہوں نے مجھ سے معذرت بھی کی, میں معذرت چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ نے معذرت تو کر لی ہے, لیکن یہ حرکت ٹھیک نہیں ہے, بالکل غلط حرکت ہے. یہ معذرت کیا, سوری کرنے سے تھپڑ مارو پھر بولو سوری. تبلیغ میں لوگ نکلتے ہیں, یہ دیکھا گیا ہے یار, وہ امیر صاحب آپ کا بیگ خالی ہے نا, یہ میرے چلغوزے رکھ لیں اس میں. غیر اخلاقی حرکت ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ دل سے رکھ رہا ہے یا وہ ٹینشن میں. بعض دفعہ بیگ میں جگہ خالی ہوتی ہے, انسان اس لیے خالی رکھتا ہے کہ وزن ہلکا ہو, وہ اس لیے تھوڑی رکھتا ہے کہ تو زیادہ لے آنا. میں ایک دفعہ بیرون ملک جا رہا ہے, ایئرپورٹ پہ جاننے والے مل گئے, کراچی ایئرپورٹ پہ, بہت پرانے تھے, قریبی تھے. انہوں نے دیکھا مفتی صاحب ہلکے پھلکے جا رہے ہیں نا, ان کو اچھا نہیں لگا بالکل. میں انہوں نے کیا کیا, کچھ چیزیں, میں وہ چیزیں بتاؤں گا تو وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے نا. وہ چیزیں نکال کے میرے بیگ میں ڈال دیں. اور میری جو تلاشی شروع ہوئی ہے, اتنی لمبی تلاشی. بولے آپ کیا بزنس کر رہے ہو, کیا یہ ایکسپورٹ کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, یہ تو بزنس کا مال لگ رہا ہے. گھنٹہ لگ گیا میرا ایئرپورٹ پہ. میں گزرا ہوں, پھر جا کے انہوں نے وہ سامان واپس لیا. کہا میں نے کچھ بھی نہیں ان کو, لیکن آپ بزنس کر رہے ہو تو اپنا بوجھ خود تو اٹھاؤ نا کم از کم. تو کبھی بھی یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ آپ سفر میں ہو, آپ دیکھ رہے ہو دوسرے کے ہاتھ خالی ہے تو اپنا آدھا بوجھ اس پہ ڈال دو. وہ ہاتھ خالی ہے تو اس لیے ہے کہ وہ تاکہ میں ہلکا پھلکا سفر کروں میں. تو یہ بھی اس حدیث میں داخل. ہاں وہ خود آپ سے مانگ لے, خود مانگ لے, یار آپ کے پاس 2 بیگ ہیں, آپ ایک بیگ مجھے پکڑا دیں. اور ایک دفعہ میں نہیں, 2 ایک اوپر سے. بعد دفعہ مروت میں آدمی کہہ رہا ہوتا ہے, جیسے مہمان آئے تو کھانا کھائیں گے, وہ کہ ہاں کھاؤں گا, لے بھائی پھنس گئے. تو ہوتا ہی ہے, تو اخلاقاً پوچھ لیتا ہے, یقین ہو جائے کہ سچی مچی کا پوچھ رہا ہے. مجھے بھی مسقط بلایا نا جن لوگوں نے, ریٹرن ٹکٹ دیا آنے جانے کا, وہ نہیں جس شادی میں گیا جس کا بڑا 1 مہینے سے کہہ رہے تھے مجھے. اب چونکہ میں اپنے خرچے پہ نہیں جا رہا تھا, ان کے خرچے پہ, پہلی دفعہ میں نے ہاں نہیں کیا ہے. بعض دفعہ مروت میں انسان پوچھ لیتا ہے, مجھ سے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں, آپ آ رہے ہیں, ہاں جی آ رہا ہوں میں, بھیج دو ٹکٹ. 1 مہینے تک مسلسل میسج بھیجتے رہے. پھر مجھے یقین ہوا کہ بھائی واقعی یہ سچی مچی میں ہی چاہ رہے ہیں آنا. پھر میں نے اوکے کیا, ہاں بھی ٹھیک ہے. بعض دفعہ انسان رشتہ داروں کو, دوستوں کو پوچھ لیتا ہے کہ نہیں پوچھا تو بعد میں بولیں گے یار سب کو بلایا, مجھے کیوں نہیں بلایا. تو اس چکر میں پوچھ لیتا ہے, آپ تیار بیٹھے تھے, آپ نے کہا ہاں قبول ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. ایسا کرو گے تو کوئی بھی, تو مہمان کو جب بھی کوئی میزبان پوچھے نا تو مہمان کو فوراً ہاں جی کھانا ہے. بھائی ویسے ہی پوچھ رہا ہوگا, 2-3 دفعہ پوچھے تسلی سے, پھر آپ بولو کہ ہاں کھانا ہے میں نے, ورنہ چپ بیٹھے رہو. یہ بھی نہیں کہو کہ نہیں کھانا, جھوٹ نہیں بولو. تو
اب جو میں اصل بات کر رہا ہوں نا, اسی میں ایک بات یہ بھی ہے. تو یہ بات تو پتہ چل گئی نا, کوئی ایسا عمل جس سے دوسرے کو تکلیف ہو. واش روم میں جا کے بیٹھ گئے, چونکہ کرایہ نہیں دینا پڑ رہا, بیٹھے ہوئے ہیں, اور باہر رش بھی نہیں ہے, تو بھائی جب آپ گئے تھے ہو سکتا ہے اس وقت رش نہ ہو, بعد میں کوئی بندہ آ گیا ہو, بیٹھے ہوئے. واش روم میں صحیح طرح سے صفائی نہیں کی آپ نے. اب یہ باتیں تو ممبر پہ کیا آپ سمجھائے آدمی, یہ تو بچوں کے سکھانے کی چیزیں. پبلک ٹوائلٹ میں سفر کے دوران بہت جانا ہوتا ہے نا انسان کا, تو بعض رپورٹیں اچھی نہیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کو اچھی رپورٹیں نہیں ہوتی. تو یہ تمام چیزیں, اسی میں ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, جب بھی کوئی مہمان آئے نا, مہمان سے ایک دفعہ کھانے کا پوچھو, 2 دفعہ, 3 دفعہ, چوتھی دفعہ مت پوچھو, وہ مصیبت میں آئے گا. میرے ساتھ ایسا اتنا زیادہ ہونے لگا ہے کہ اب میں ڈپریشن میں جانے لگا ہوں, اب میں غصہ کرنے لگا ہوں لوگوں پہ. اب کہیں بیان کے لیے گئے, یہاں سے نکل کے ادھر گئے, حضرت مفتی صاحب چائے پئیں. بھائی چائے پی لی ہے میں نے, نہیں یار ہمارے گھر آپ آئیں اور کچھ کھائے بغیر چلے جائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی میں نہیں کھا سکتا, میں اللہ کی قسم نہیں کھا. تھوڑا سا تو رکھنا, 6 سموسے لا کے رکھ دیے. ہم نے کیا کیا, ایک نوالا, پورا تو ختم کریں نا, پورا تو ختم کریں نا, ایک سموسہ پیل دیا ہم نے وہاں بیٹھے ہوئے. اب چونکہ آگے بھی ملاقات ہے, وہ بھی بہت اہم شخصیت ہیں, ان سے بھی ملنا ہے. ادھر گئے, مفتی صاحب یہ بتائیں کھانا چلے گا یا شربت چلے گا؟ بھائی کچھ بھی نہیں چلے گا, اگر کچھ اور چلا تو میں نہیں چلوں گا, پھر میں چلنے کے قابل نہیں. مفتی صاحب دیکھیں یہ تو ہو نہیں سکتا, آپ ہمارے گھر آئے ہیں اور کھائے پیے بغیر چلے, یار نہیں کھا سکتا. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, اور یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہے, بہت سے لوگوں کے ساتھ اور بھی ہو رہا ہوگا. تو میں اپنی کوئی پرسنل چیزیں شیئر کرنا ممبر میں مقصد نہیں ہے, بتانا مقصد ہے, مثال سے کہ تکلیف کس طرح سے لوگوں کو ہوتی ہے. نہیں مفتی صاحب, کائنڈلی مفتی صاحب, پلیز مفتی صاحب, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ آئے, آپ کی وجہ سے ہمارے گھر میں 4 شادیوں کے پھڈے ہوئے ہیں, آپ کی وجہ سے ہمارے گھر میں یہ ہوا ہے, آپ کیسے کھائے پیے بغیر چلے جا سکتے؟ کائنڈلی, دل میں یہ بھی ہوتا ہے بعض لوگوں کے. پھر لڈو کھا لیں, تھوڑا سا لڈو کھا لیں, میری خاطر لڈو کھا لیں. میں تو لڈو ویسے ہی نہیں کھاتا بھائی, نہ مٹھائی کو مجھے عادت ہی نہیں ہے. ان کی محبت میں ایک لڈو کھا لیا, کھلا 2 رہے تھے, ایک میں برداشت کر لیا ہم نے کہ بس جنگ ہو جائے گی. اب ایک سموسہ ہو گیا اور ایک کیا ہو گیا, لڈو, اور پہلے کھانا وہ ہو گیا نا, اس کے ساتھ ایک سموسہ اور ایک لڈو, آگے چلو. اب مجھے نا, میں دوستوں سے کہہ رہا ہوتا ہوں اب یہ کھلائے گا بھائی, میں ڈپریشن میں آ رہا ہوں نا, کیونکہ میں 1 مہینہ میں نے پیٹ کا علاج کیا ہے اسپیشلسٹ سے. میرا پیٹ کی ایسی کی تیسی ہو گئی تھی, مرنے لگا تھا میں. گن پوائنٹ پہ جو کھلا رہے ہیں نا, 1 لڈو, 1 سموسہ, 2 چائے, 1 لسی, 1 جوس. جب سفر میں آدمی ہوتا ہے تو 20 لوگوں سے مل رہا ہے, پوری مٹھائی کی دکان بن گیا تھا میں. تو پیٹ کی ایسی شدید بیماری ہوئی مجھے. پھر یہاں دعوت, بھائی آج ہمارے گھر مہمان آ رہے ہیں, مفتی صاحب ضرور آئیں, اور وہ قریبی لوگ ہوتے ہیں. بھائی میں نہیں آ سکتا, آپ رات کو 11:30 12 بجے آپ کھانا کھاؤ گے, میں سوؤں گا کس وقت؟ نہیں, آپ کو تھوڑا سا تو چکھنا پڑے گا. نہیں یہ نہیں, کھا لیا مفتی صاحب نے. تو میں 1 مہینہ پیٹ کا ایسا مریض رہا ہوں کہ تڑپتا تھا میں. اور یہ وہ کھانے نہیں ہیں جو اپنے شوق سے کھائے ہیں, یہ پبلک کو خوش کرنے کے لیے کھائے ہیں. بھگت کون رہا ہے؟ بھگت ہم رہے ہیں. اور جنہوں نے بلایا تھا نا کائنڈلی, وہ ہاسپٹل لے جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, فون اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ دیکھ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. وہ کہہ رہے ہیں کہ لڈو ہی تو ہے. ہاسپٹل ایڈمٹ ہوا, ڈریپیں لگی ہیں, پھر حکیموں سے علاج کرایا کہ بھائی کیا ہو گیا پیٹ کو. مجھے تو پتا تھا کیا ہو گیا ہے, ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. پھر 1 مہینہ کورس کیا دواؤں کا, اس کے بعد جا کے پیٹ کیا ہوا, سیٹ. اب پھر سفر کرو, پھر وہی سیٹنگ. رات بھی یہی ہوا ہے میرے ساتھ. کھانا کھا لیا میں نے تمیز سے, بس بھائی بس, نہیں یہ تو ہوگا, نہیں میں نہیں کھاؤں گا بھائی, میں نہیں کھا سکتا. آگے جی اب ایک اور چیز کھلائی, وہ کیا کھلائی وہ میں بتاؤں گا, وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے. میں نے کہا, پھر میں نے ایک حربہ استعمال کیا. میں نے کہا یار کبھی بھی جاؤ نا کسی سے ملنے, بولو پیک کرا دو, پیک کر دو. اور پیک کرتے ہی کسی کو پکڑا دیا, بھائی تو کھا لے, یہ میں وہ کھاؤں گا جو میں چاہوں گا. تو تمہارا باپ تو میرا باپ نہیں ہے جو تو مجھے کھلائے گا.
ایسے تو ہماری ماں نے ہم کو نہیں کھلایا یار اس طریقے سے, وہ بھی تھوڑا ہماری مرضی کا خیال کرتی تھیں. ڈاکٹر ساری دنیا کے متفق ہیں کہ اگر آپ دوسرے کی مرضی کا کھاؤ گے نا تباہ و برباد ہو جاؤ گے. صحت اسی کی اچھی ہوگی جو خود فیصلہ کرے گا کہ میں نے کیا کھانا ہے, کس ٹائم پہ کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے. جس کی کبھی کبھی کوئی ریلیشن ہو نا تو وہ تو چلو بد پرہیزی کرے. ایک طرف ہم یوٹیوب پہ ڈاکٹروں کی تحقیقات دیکھ رہے ہوتے ہیں, میٹھا صحت کے لیے نقصان دہ, بلڈ پریشر اور یہ اور فیٹی لیور اور فلانا لیور, تو اس پہ آدمی کو ایک موٹیویشن ملتی ہے, بھائی اب مفتی صاحب پراٹھے چھوڑ دو بیٹا, پراٹھے کیا کرو بہت ہو گئے. اوپر سے پراٹھوں کے ساتھ پھر یہ چیزیں بھی ٹھوسی جا رہی ہیں. تو جب اس طرح سے ہوتا ہے نا تو آدمی اسٹریس میں جانا شروع ہو جاتا ہے. جب بہت زیادہ ہونے لگا نا میرے ساتھ, اب رات بھی ایسا ہی ہوا, تو وہ انہوں نے کھلا دیا. اس کے بعد جو پوری رات میرا حشر ہوا ہے, صبح میری فلائٹ, مجھے جانا ہے, میرا سفر ہے, پھر جمعے کا بیان ہے. تو میں نے کہا یار انہوں نے, اچھا میں نے ان سے کہا پیک کرا دو, تو انہوں نے کہا پیک بھی کر دوں گا اور ایک کھا بھی لو. یہاں پہ ایک پیک کیا اور ایک وہاں لا کے رکھ دی, اب کھائیں نا پلیز, کھائیں نا آپ. کھا لیا ان کو خوش کرنے کے لیے, میزبان کو. اس کے بعد میری جو رات کو کنڈیشن ہوئی ہے, نہ دن میں نیند ہوئی نہ رات میں نیند ہوئی ہے, بیان 2-2 گھنٹے کے, پھر صبح, تو وہ جو حالت میری ہوئی ہے وہ میں, نہ کوئی دوا بھی نہیں, کوئی میڈیسن بھی نہیں جو کھائے آدمی. اور پھر میڈیسن کیوں کھائے بھائی, اپنے آپ کو دوا کو عادی کیوں بنائے. تو میں نے کہا یار یہ بد اخلاقی کر نہیں سکتے. غصہ جاری, ذرا سا غصہ جاری کیا نا ایک کلپ آ جائے گا. باتیں دیکھو اور ایٹیٹیوڈ دیکھو, اخلاق دیکھو مفتی صاحب کے. وہ مجھے حدیث یاد آ رہی ہے بار بار کہ ایسے موقع پہ ان کو بتاؤ بھائی آپ اپنی محبت میں دوسرے کے آرام. یہ وہ محبت ہے کہ اندھی کے بچہ ہوا, چوم چوم کے مار دیا اس نے. ایسی محبت کا کیا فائدہ میرے بھائی. اور اب میں سوچ رہا ہوں ہمیشہ ٹفن میں اپنا کھانا ساتھ لے کے جاؤں, کیونکہ اگر ہم نے یہ مرغ و مسلم اسی طرح شروع کر دیے نا, جا رہے ہیں تو وہاں یہ کھا رہے ہیں ادھر وہ کھا رہے ہیں, تو ہم تو گئے. ایک دن آئے گا میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں گا, یہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں گول, یہ توند ہوگی اور ادھر سے لمبائی چوڑائی برابر, مفتی طارق مسعود اسکوائر. تو ایسے ایسے چیزیں بناواؤں گا میں. آپ کو تو یہ صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, نہ بھاگ سکیں گے نہ چل سکیں گے. شادیوں وادیوں کی باتیں بھی, جب آدمی کی صحت برباد ہوتی ہے تو باتیں کرتے وقت بھی برا لگتا ہے پھر وہ. تو یہ چیز غلط ہے. آپ مہمان سے 1 دفعہ پوچھیں, 2 دفعہ, 3 دفعہ, چوتھی دفعہ, 3 دفعہ بھی بہت ہے, چوتھی دفعہ بالکل نہیں پوچھیں. سامنے لا کے رکھیں بھی نہیں. لوگ کہتے ہیں رکھ لیں دینا, آپ تھوڑا سا, بھائی تھوڑا سا بھی کیوں چکوں میں یار. اور میری عادت بچپن سے ہے بازاری چیزیں الحمدللہ نہیں کھاتا. مجھے نہیں یاد پڑتا اب میں نے رمضان میں کبھی شربت پیا ہو, اللہ ماشاء اللہ شاید انگلیوں پہ گن کے پیا ہوگا. شدید پیاس کے روزوں میں بھی شربت نہیں پیا, پانی پیا. اگر شربت پینا تو گھر میں بنا کے لیمن نچوڑا اور پی گئے. یہ اسی وجہ سے تھوڑا ڈیزائن ٹھیک ہے ابھی تک ہمارا. میں نہیں کہہ رہا میری صحت کوئی قابل رشک ہے, لیکن زیادہ آڑا ترشا نہیں ہوں الحمدللہ. اس کی وجہ یہ کہ پیکنگ کی چیزیں شروع سے چھوڑی ہوئی ہیں بچپن سے ہی. نہ ماں باپ نے عادی بنایا, نہ ہم نے اس کا اپنے آپ کو عادت ڈالی. گھر میں پڑے ہوتے ہیں جوس کے ڈبے میں ہاتھ بھی نہیں لگاتا, اور سب کو پتہ ہے میرے بارے میں, جوس لا کے لوگ رکھتے ہیں یہ کبھی بھی نہیں پیے گا. ہم کیا پیتے ہیں, کل میں بکری کا دودھ پی رہا تھا, ایک امریکہ سے مہمان ملنے کے لیے آئے, گلاس میرے ہاتھ میں تھا, بکری کا دودھ نکالا, پی رہا ہوں, پکڑا گیا میں اسی وقت. ابھی آدھا منہ کو لگا, وہ کھڑے ہوئے, میں نے کہا بھائی ان کو دفتر میں بٹھاؤ یار, یہ کیا ہو رہی ہے. گائے کا دودھ نکالا, پیا الحمدللہ. بکری کھڑی ہوئی, آپ لوگ جہاں زیارت کر سکتے ہیں اس کی. بچہ بھی ہمارے گھر میں یہی اسی بکری کا دودھ پی رہا ہے. ایک لیٹسٹ ورژن ہے نا, 15.5 تھے 15 ہو گئے الحمدللہ. تو جو 15واں آیا نا مارکیٹ میں, ایک چائلڈ اسپیشلسٹ ہے, اس نے کہا ہے کہ ماں کے دودھ کے علاوہ بھی اگر کوئی دودھ پلانا ہے تو بکری کے دودھ کے علاوہ کسی اور چیز کے بچے کو قریب بھی پھٹکنے نہ دیں. چائلڈ اسپیشلسٹ لیڈی ڈاکٹر, بڑی خاندانی ڈاکٹر ہے. اس نے کہا ڈبے کے تو قریب بھی نہ جانے دو بچے کو. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے, بچے کے لیے بہترین ہے بکری کا دودھ. تو اپنے گھر میں بچے ہو نا, صحت کے لیے بکری پال لو. ایک جب بچہ پال سکتے ہو تو بکری تو اس سے آسان ہے نا.
تو میں تو کھاتا ہی نہیں بھائی. وہ اب زبردستی جوس بھی پلا رہے ہو, گلے کی ایسی کی تیسی, پیٹ کی ایسی کی تیسی, تو یہ بھی اس میں داخل ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. آپ اپنی محبت میں دوسرے کا بیڑا غرق بولو مت کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسرا, جب بھی کسی کو رات کو سونے کے لیے جگہ دو تو ایسے بندے کے ساتھ جگہ دو جو خراٹے فری ہو. بہت دفعہ میزبان لوگ اکرام میں میرے ساتھ بندہ لگا دیتے ہیں کہ مفتی صاحب کے ساتھ یہ سوئے گا, وہی سو رہا ہوتا ہے, مفتی صاحب نہیں سو رہے ہوتے. حقیقت اس قسم کے عجیب عجیب سے خراٹے آ رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ایسے ہوئے سفر میں, تو میں لوگوں سے کہتا ہوں یار مجھے اکیلا کمرہ دو, میں نہیں سو سکتا کسی, پتہ نہیں کیا خراٹے آئیں. تو آپ اس کا خیال کیا کریں. بس بات کو سمیٹتا ہوں میں. جب گاڑی آپ پارک کرو تو 100 دفعہ خود سوچو یہ کہ کوئی یہاں سے گزر سکتا ہے. دیکھو مشہور حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کا سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز اس کو ہٹا دیا جائے. تکلیف دہ چیز پھینکنا تو کفر ہے. تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے, آپ گزر گئے, آپ نے نہیں ہٹائی, تو حدیث کے مطابق آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہو. یہاں تکلیف دہ چیز ہٹائی نہیں جا رہی بلکہ تکلیف دہ چیز رکھی جا رہی ہے. گاڑی جب آپ غلط پارک کر رہے ہو, لوگوں کے گزرنے کی جگہ بلاک ہو رہی ہے, تو آپ تو تکلیف دہ چیز ڈال رہے ہو نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ تو آپ ڈال رہے ہو تکلیف دہ چیز. مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے, خوب سمجھ لیں. دیکھو ایک موسم ہے گرمیوں کا, سب کو پتا ہے گرمی ہے, پنکھے چلیں گے. ایک موسم ہے سردیوں کا, ٹائٹ سردی پڑ رہی ہوتی ہے, سب کو پتا ہے پنکھے نہیں چلیں گے. ایک موسم ہوتا ہے سردی جا رہی ہوتی ہے, گرمی آ رہی ہوتی ہے. یہ بیچ کا موسم ہوتا ہے. اس میں کچھ لوگوں کی رائے ہوتی ہے پنکھے چلنے چاہیے, کچھ لوگوں کی رائے ہوتی ہے پنکھے نہیں چلنے چاہیے. تو اب یہ تو نہیں کہ کمیٹی والے پورا اجلاس بلائیں گے کہ الیکشن ہو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز میں نیت باندھنے سے پہلے اگر چل رہے تھے تو چلتے رہنے دیں, بند نہ کرے. اگر بند تھے تو کوئی اس کو چلانے کی کوشش بولو نہ کرے. بعض دفعہ کوئی مریض ہوتا ہے, وہ یہ دیکھ کے پنکھے کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے, پنکھا بند ہے جی مجھے سردی لگ رہی ہے, میں پیچھے سے کسی کو کچھ ہوا, وہی ہوا جو ہمارے ہاں ہوتا ہے, اس نے آ کے ٹھک کر کے پنکھا چلا دیا کہ اتنی گرمی ہے پنکھے کیوں نہیں چل رہے ہیں آپ. یہ سارے بیوقوف ہیں جو نیت باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں, ان کو نہیں پتا تھا پنکھا چلانا چاہیے. تجھے زیادہ گرمی لگ رہی ہے یا تو زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. کئی بار ایسے ہوا. ایک امام صاحب کا میں نے خود دیکھا واقعہ, ان کی طبیعت خراب تھی, موسم یہی تھا نا فروری مارچ کا, جب سردی گرمی کے بیچ کا موسم ہوتا ہے. امام صاحب کھڑے ہوئے, ہمارے مسجد کے امام تھے, ہم پیچھے مقتدی بن کے نماز پڑھ رہے تھے ان کے پیچھے. فجر کی نماز تھی, کسی نے پنکھا چلا دیا, امام صاحب والا بھی. اب وہ بیچارے نا نماز میں کانپ رہے ہیں, اور نماز کے بعد جو انہوں نے سنائی ہے میں ترجمہ نہیں کروں گا, میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا جو انہوں نے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا یہ سارے جو ہے نا بورڈ ان پہ لاک لگا دیا انہوں نے. حالانکہ یہ بھی زیادہ ہو گیا نا, چابیاں سے کھولو پھر بٹن آن کرو, اتنا غصہ آیا ان. تو یہ امام تو تھا تو اس نے تو سنا دی, لیکن جب یہ مقتدی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ بیچارہ تو سنا بھی نہیں سکتا. تو یہ تمام چیزیں بھائی آپ خود تھوڑی سی تکلیف اٹھا لو, دوسرے کی راحت کا خیال کرو. پنکھے اگر نماز سے پہلے نہیں چل رہے تو اب نماز میں نہیں چلیں گے, جتنے چلانے تھے چلا دیے. اور اگر نماز سے پہلے چل رہے ہیں تو کوئی پنکھا بند کرنے کی کوشش نہ کرو. آپ کو سردی لگ رہی ہے, آپ کونے میں کھڑے ہو جاؤ, آپ بہت پیچھے کھڑے ہو جاؤ جا کے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کا ہم لوگ خیال نہیں کرتے. اسی طرح وضو کرتے ہوئے جو چیزیں پھینکی جاتی ہیں وضو خانے میں, پھینکنے پر پابندی نہیں ہے, بہاؤ لازمی اس کو. دوسرا جب آ کے بیٹھے گا وہ آپ کے تبرکات دیکھنے کی اس میں ہو سکتا ہے صلاحیت نہ ہو. بہت سے تبرکات ایسے ہوتے ہیں, کچھ لوگ عادی ہوتے ہیں, بہت سے لوگوں کو گھن آتی ہے وہ نہیں دیکھ سکتے ایک دوسرے کے تبرکات. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں میرے بھائی جس کا خیال کرنا چاہیے. اور اس میں اور بہت ساری مثالیں ہیں, لیکن بیان میرا لمبا ہو جائے گا, وقت چونکہ مکمل ہو چکا ہے. گھڑی بھی بھول آیا, دیکھو میں بار بار ایسے کر کے دیکھ رہا ہوں. تو وقت مکمل ہو چکا ہے. تو حدیث میں جو آتا ہے نا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں,
اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو ماریں پیٹیں نہیں, یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے نادانستہ طور پر غلطی سے بھی کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے دوسرے کو تکلیف ہو. اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اچھا اللہ تعالیٰ جزا کر دے. تو کسی فارغ وقت میں آتے بیٹھ جاتے تھوڑی دیر. اچھا چلیں ٹھیک ہے. آ گئے سب لوگ؟ لڑکی والے نہیں آئے؟ عصر میں نہ کر لیں, پھر عصر میں کر لیتے ہیں, جلدی نکلنا بھی ہے. چلو بھائی عصر میں ہو گیا نکاح. جلدی ذرا کم سوال پڑھوں گے تو بہت زیادہ ہو گئے بھائی. سابقون اولون کے متعلق بیان فرمائیں, اگلے پچھلے کون ہیں سابقون؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. خود قرآن نے بیان کر دیا نا, من بیان کے لیے آتا ہے کہ مہاجر اور انصار صحابہ یہ سابقین الاولین ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرنا کیسا ہے؟ کیا وہ خوشخبری ہے یا تنبیہ ہے؟ تنبیہ بھی ہو سکتی ہے, خوشخبری بھی ہو سکتی ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے خواب میں کوئی نصیحت کریں تو یہ تنبیہ ہے. ویسے ہی زیارت ہوئی ہے تو یہ اچھی بات ہے, اچھا خواب ہے. مکافات عمل دنیا میں ہوتا ہے یا صرف یہ مفروضہ ہے؟ آخرت میں ہی ہر اچھے برے عمل کا بدلہ ملتا ہے. آخرت میں تو لازمی ملے گا, دنیا میں ملنا ضروری نہیں ہے, لیکن بعض دفعہ دنیا میں بھی مل جاتا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی مل جاتا ہے, خاص طور پر مسلمان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کو دنیا میں بھی اللہ سزا دے دیتے ہیں تاکہ آخرت میں نہ ملے پھر سزا. اللہ ہم سب کو بچائے بھائی, نہ دنیا میں دے نہ آخرت میں. یہ لکھا ہے ناپاکی کی حالت میں میاں بیوی ساتھ سو سکتے ہیں غسل کیے بغیر. مفتی صاحب پیغمبروں کا راستہ کیا ہے؟ پیغمبروں کے راستے پر چلنے والے اعمال کون سے ہیں؟ کبیرہ گناہوں سے بچنا, عقیدہ صحیح رکھنا, توحید کے عقیدے پر چلنا, یہ پیغمبروں کا راستہ ہے. بھائی یہ سوال پھر وہ میں ریکارڈ کراؤں گا, پھر جواب در جواب وہی ایک سیٹ اپ شروع ہو جائے گا. لوگوں کے نام لے کے نہ پوچھا کرو سوال, کوئی بھی نظریہ ہو نا عقیدے کے بارے میں پوچھ لو, یہ عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, نام نہ لیا کرو. مفتی صاحب جنت میں جانے والے اعمال کون سے ہیں؟ بتا تو دیے کبیرہ گناہوں سے بچیں گے, اصل تو یہ ہے کبیرہ گناہوں سے بچیں. اور جنت کی زندگی کیسی ہوگی پھر تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ. مشرک بھائی والد کو توحید کے دلائل دینے کے بعد بھی وہ توحید پر نہ آئے تو ان کے ساتھ تعلقات رکھنا کیسا ہے؟ تعلقات تو رکھنے پڑیں گے آپ کو. قرآن نے کہا ہے کہ ماں باپ اگر مشرک بھی ہوں, شرک پہ مجبور بھی کرتے ہوں, تو بھی دنیا میں ان سے اچھا سلوک کرنا پڑے گا. ہمارے پیارے مفتی صاحب, قیامت کے دن کون سے سوالات پوچھے جائیں گے؟ بھائی سارے سوالات پوچھے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے نا 5 باتیں جب تک نہ ہوں تو قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے. مال کہاں سے کمایا, کدھر خرچ کیا, جوانی کن چیزوں میں خرچ کی, یہ بنیادی سوالات ہوں گے. چاہو بھائی جلدی جلدی, بھائی بھوک لگ رہی ہے. ایک صاحب نے کہا کہ دیوبندی بریلوی میں اختلاف ہے, وہ قیامت کے دن سب ختم ہو جائے گا, بس صرف دنیا میں اختلاف ہے. قیامت میں تو یقیناً ختم ہوگا, لیکن پریکٹیکلی فیصلے کے ساتھ ختم ہوگا. جس کو اللہ نے جہنم میں بھیجنا ہوگا جہنم میں ڈال دیں گے, جس کو جنت میں دیکھنا ہوگا تو وہ ختم تو ہوگا, لیکن عمل کرا کے ختم ہوگا. اللہ بچائے, اس سے پہلے ہی ختم کر لیں تو اچھا ہے, میرا خیال ہے. اچھا بھائی میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو عمرہ کروانا چاہتا ہوں, وسائل نہیں ہے, کوئی تدبیر ہے جس سے عمرہ ہو جائے؟ بھائی دعا کر سکتا ہوں, اللہ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے اور اللہ آپ کے لیے وسائل پیدا فرمائے. نوکری کرنا بہتر ہے یا کاروبار؟ اور اگر کسی کو کوئی کاروبار نہ آتا ہو وہ کون سا کاروبار اختیار کرے جس سے آگے بڑھنے کے مواقع ہوں؟ بہتر تو کاروبار کرنا ہی ہے, اس کے بہت سارے فضائل ہیں. قرآن و سنت میں ملازمت کے وہ فضائل نہیں ہیں, لیکن ایک صورت میں ملازمت بہتر ہے, وہ یہ کہ کسی ایسے ادارے میں ملازمت کی جائے جس کا کوئی بڑا ویژن ہو. صحیح ہے نا, بڑا ویژن ہو. جیسے فوج میں ملازمت کرنا, کیونکہ فوج کا کام ہوتا ہے ملک کا دفاع کرنا. اب اس میں اگر آپ ملازمت کرو گے تو اچھے لوگ ملازمت کریں گے تو ملک کو فائدہ ہوگا, برے لوگ کریں گے تو ملک کو نقصان ہوگا. تو کوئی نہ کوئی تو کرے گا نا. تو اچھے لوگ جو جن میں صلاحیت ہے ان کو ایسے اداروں میں جاب کرنا ان کے لیے کاروبار سے بہتر ہے. اسی طرح کوئی ٹیچنگ کی لائن اختیار کرتا ہے, ٹیچر کا بڑا اثر پڑتا ہے اسٹوڈنٹس پہ,
تو ہے تو یہ ملازمت، لیکن وہاں اس کو بچوں کی تربیت کا بڑا موقع ملتا ہے. تو ایسے شعبے میں ملازمت اختیار کرنا جس سے قوم کی تقدیریں بدل سکتی ہوں یا آپ معاشرے پہ اچھے اثرات ڈال سکتے ہو، تو ایسے شعبے میں ملازمت زیادہ بہتر ہے بنسبت کاروبار کے. اور اگر ایسے شعبے میں ملازمت نہیں کر رہے، کسی بھی کمپنی کے، آپ کوئی آئس کریم بنانے والی کمپنی میں جاب کر رہے ہو، تو اس کا کیا، لوگوں کو آئس کریم کھلا کھلا کے کیا فائدہ کرا رہے ہو آپ؟ ہے بھائی کوئی فائدہ ہوگا اس سے؟ موٹاپا بڑھے گا، کولیسٹرول بڑھے گا، اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ کوئی انسانی کی خدمت نہیں، پیسہ کمانے کا ذریعہ، حلال ذریعہ ہے، کوئی حرام نہیں ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. تو ایسے علاقوں میں جاب کرنے، ایسی جگہوں پہ جاب سے بہتر ہے اپنا بزنس کرے آدمی. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ اسی طرح جناب کوئی گولے گنڈے کی شاپ میں جاب کر رہا ہے، تو گولا گنڈا گٹکے کی کمپنی میں جاب کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تمباکو کمپنی میں، سگریٹ کمپنی میں جاب کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں کاروبار کرنا کیا ہے، جاب سے بہتر ہے. کہ حدیث میں کاروبار کی بہت زیادہ فضیلت ہے. مسلمانوں میں جاب کا رجحان تو بہت بعد میں آیا، انگریزوں کے آنے کے بعد. اس سے پہلے تو مسلمان جانتے بھی نہیں تھے یہ ملازمت کیا ہوتی ہے. لیکن ہر آدمی کے لیے ہر چیز پھر بھی نہیں ہوتی. کاروبار کا دھیلے کا تجربہ نہیں ہے، جاب چھوڑ کے بزنس میں ہاتھ ڈالا، نہ بزنس کے رہے نہ جاب کے رہے، فاقے پڑھنے رہے، بھیک مانگنے لگے، تو یہ غلط ہے. تو ہر آدمی ہر کام کر لیتا نا، تو وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ عقل سے پیسے دیتا تو غریب تو بھوکے مر جاتے بیچارے. تو بہت سے لوگوں کو نہیں ہوتا کچھ کام، تو چلتی پھرتی جاب نہ چھوڑیں، سائڈ بزنس شروع کریں، جب وہ صحیح ہو جائے تو پھر جاب چھوڑیں. اچھا بھائی میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، ایک ہمدردی کے طور پر، اور اسے چاہتا بھی ہوں. سبحان اللہ. اور اپنی بیوی سے ہمدردی کے طور پہ کر رہا ہوں لیکن اسے چاہتا بھی ہوں. اچھا چلو اچھی بات ہے. اور اپنی بیوی سے چھپ کے، تاکہ وہ میرا گھر خراب نہ ہو، پہلا گھر، مالی حالات بھی کمزور ہیں، اگر میں اپنی حیثیت کے مطابق خرچ دوں اور اس بات سے خوش. دوسری عورت کیا کہہ رہا ہے بھائی، تو رائٹنگ تو صحیح کر لو، شادی کیسے کرو گے یار تم، اتنی عجیب سی رائٹنگ ہے لوگوں کی. اور اس بات سے خوش ہے دوسری عورت کے ٹائم نہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہوں، جس سے کر رہا ہوں اس کی طرف رجحان بھی ہے اور اس کا نیت بھی ہے کہ گھر بھی بسا لوں گا. وہ پریشان ہوگی وہ خاتون، لیکن میں اس کو ٹائم نہیں دوں گا، پہلی بیوی کو بتاؤں گا نہیں، اور اس کو خرچہ بھی کم دوں گا پہلی کی نسبت، اور وہ اس پہ راضی بھی ہے. تو بھائی عورت کا حق ہے، جب وہ اپنا حق چھوڑنے پہ راضی ہے تو ٹھیک ہے. بعض دفعہ آدمی کے پاس نہیں ہوتے پیسے، دو بیویوں میں برابر پیسے نہیں دے سکتا، تو دوسری والی کہتی ہے بھائی ٹھیک ہے تم شادی کر لو، مجھے تو ویسے بھی کچھ نہیں مل رہا وہاں سے، تو تھوڑا سا تو مل جائے گا نا. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، تو تم سے شادی کروں گی تو ٹھیک ہے، اتنا نہیں مل رہا جتنا پہلی کو مل رہا ہے، تو کچھ تو ملے گا نا، تو وہ کچھ بتا دو اتنا دوں گا میں، اور ہر سال اس میں کتنے % اضافہ ہوگا. یہ سب چیزیں طے کر کے کر لے تو گناہ نہیں ہے اس میں. لیکن صحیح بات بتاؤں کہ یہ خاندانی شادی نہیں ہوتی، نہ یہ پائیدار ہوتی ہے. تو خاندانی یہی ہوتی ہے بھائی کر کے اللہ پہ توکل کیا، بس دونوں میں برابری کرو، اللہ مالی وسعت بھی دے دیتا ہے، مال میں برکت بھی دے دیتا ہے. اور ٹھیک ہے کرتے ہوئے بیوی کو نہ بتایا آدمی، اس لیے کہ وہ تو پکڑا جاتا ہے، پھر تو ہوتی نہیں ہے. کرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد بتا دو. یہ چھپن چھپائی والے معاملے اچھے نہیں ہوتے، یہ ٹینشن دیتے بھی ہیں اور گھر بھی خراب کرتے ہیں. جو ہے سو ہے بھائی ہے، بس اب جو کرنا ہے، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. جو پٹو گے ایک دفعہ پہلی والی بیوی سے وہ لڑے گی، گھر چلی جائے گی، آ جائے گی تھوڑے دنوں میں، کہیں نہیں بھاگے گی انشاءاللہ. تو یہ طریقہ تمیز والے لوگوں کا ہوتا ہے. جو چھپن چھپائی ہے نا، زنا سے بچنے کے لیے تو بہتر ہے نکاح کر لے، بھلے چھپ کے کر لے، لیکن خاندانی بات یہی ہے کہ ایسی کی تیسی سب کو پتا ہو بھائی، یہ گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، بھائی اس کی 2 ہیں 3 ہیں جو ہیں سامنے. وقتی طور پر اس کو مجبوری ہوتی ہے بعض دفعہ، اگر فوراً بتا دیا نا تو پکڑا جائے گا، تو پھر گیا کام سے گیا، بس کہاں گیا یہ سمجھ رہے ہو، قبرستان بھی جا سکتا ہے پھر. اچھا بھائی، اور مرد جو چھپ کے شادی کرتے ہیں نا اور چھپا کے ہمیشہ رکھتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی نہیں بتاتے، تو میں خواتین کو کہتا ہوں ایسا مرد عام طور پہ نباہ کرتا نہیں ہے. میں سب پہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن عام طور پہ نباہ کرتا نہیں. وہ چسکے لینے کے بعد جب دل بھرتا ہے نا، پھر بیوی لگتی ہے اس کو بوجھ، کہ یار میں نے خام خواہ کی ٹینشن پال لی.
اللہ کا خوف تو اتنا ہے نہیں کہ اللہ کے خوف سے حقوق ادا کرے. پھر کہتا ہے یار جان چھڑاؤ یار, ابھی پتہ وتا بھی نہیں ہے, طلاق بھی ہوگی, کسی کو پتہ نہیں چلے گا. پھر وہ حق دینا چھوڑ دیتا ہے, عورت کو مجبور کرتا ہے خود طلاق مانگے, اور پھر وہ سوچتا ہے کہ اس کے ساتھ تو اتنا ٹائم گزار لیا, اب کوئی نیا پیس تلاش کرو. تو یہ آدمیوں کی فطرت ہوتی ہے. میں خواتین کو بتا رہا ہوں, آپ کو نہیں بتا رہا, آپ لوگوں کو, یہ جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان کو بتا رہا ہوں کہ آدمی کو جب چسکے لگ جاتے ہیں نا, تھوڑے دنوں میں اس کے چسکے ہو جاتے ہیں پورے, تو جب سب کو پتہ ہوتا ہے تو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. جب پتہ ہی نہیں ہوتا تو شروع میں تو محبتیں ہوتی ہیں, اس کے بعد جب دل بھر جاتا ہے نا اس کا, وہ کہتا ہے یہاں سے سائڈ پکڑو, کسی اور سے کرو شادی. تو پھر وہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ طلاق لے لو, پھر وہ ایسا ٹارچر کرے گا کہ یہ لے طلاق. تو ایسے بہت سارے کیسز میرے سامنے آ چکے ہیں. تو خاندانی ہونے کی علامت یہ بانگے دھول کرو, ایسی کی تیسی, جس کے باپ نے روکنا ہے روک کے دکھا دے, ایسی کی تیسی کرنا ہوں, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. تو کیا کر لے گی بھائی؟ چلو تھوڑا سا اب میں ذرا تھوڑا سا آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں, میں فارم میں آ گیا ہوں. کیا کر لے گی مجھے یہ بتاؤ, یہ خاندان والے کیا کر لیں گے؟ نہیں مجھے بولو نا, کیا ڈر, مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ کیا کر لیں گے خاندان والے؟ دھمکیاں دیں گے, سر پھاڑنے کی دھمکیاں دیں گے, یہ کریں گے. کوئی کسی کو نہیں سر پھاڑ سکتا بھائی ایسے, سمجھ رہے ہو؟ سر اسی کا پھٹتا ہے جو آرام سے نا گھبرا رہا ہو بیٹھ کے, میں نے کر لی ہے, میں بہت پریشان ہوں, میں معذرت. بولو بھائی میں نے کر لی ہے, میں نے زنا نہیں کیا, میں نے شادی کی ہے, میں اس کے بھی حقوق ادا کروں گا. پہلی والی کی محبت میرے دل میں کم نہیں ہوئی ہے, دوسرے کے بھی پراپر. حقوق میں کوتاہی کروں تو میرا سر پھاڑو, یہ ڈنڈا ہے اس سے سر پھاڑ دینا. حقوق میں کوتاہی نہیں کی, کسی کے باپ میں دم میں روک کے دکھائے, ایسی کی تیسی, جاؤ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. اس کے بعد پھر کرتے ہوئے نہیں بتاؤ, کرتے ہوئے اس لیے کہ وہ آپ کا نہیں اکھاڑیں گے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ پھر مسئلہ این شادی میں ایسا کھلارا ڈلے گا نا. میں نے ایسی شادیاں بھی دیکھی ہیں, دوسری شادی میں سسرال والے پہنچ گئے, قاضی بھی پٹا ہے, اس کی ہو نہیں رہی, وہ بلا وجہ پٹ رہے, اور وہ ایک شور شرابہ دھوم, وہ بہت ہی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے کرتے ہوئے آپ نے ذرا چھپا لے, لیکن اس کے بعد بتا دے کہ بھائی ہو گئی ہے. ہمیشہ چھپا کے نہیں رکھے, اور کرتے ہوئے بھی چھپائے. چلو بیوی سے چھپا لیا نا, دوستوں سے کیوں چھپا رہا ہے تو یہ دوستوں سے بھی چھپا رہا ہے, اس کا مطلب اس کے دل میں کیا ہے, چور ہے پھر. تو اس لیے خاندانی آدمی یہی ہوتا ہے بھائی, پراپر حقوق ادا کرنے, باریاں دینی ہے. یہ جو آڑا ترشا معاملہ ہے نا, حقوق معاف کروا لیے, جائز ناجائز کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن یہ خاندانی شادی نہیں ہوتی. اور کوئی بھی غیرت مند باپ اس طرح دیتا بھی نہیں ہے اپنی بیٹی. وہ کہتا ہے بھائی پراپر جو اس کا حق ہے وہ اس کو دو گے تو ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے, وہ جو مجبور عورتیں ہوتی ہیں پھر ان سے لوگ رابطے کر رہے ہوتے ہیں, وہ بیچاری مجبور ہوتی ہے, وہ کہتی ہے یار مجھے تو ویسے بھی کوئی حقوق نہیں مل رہے, تو چلو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. ان بیچاریوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ تھوڑے دنوں تک حقوق دے گا, اس کے بعد یہ بھی نہیں ملیں گے, یہ لٹکا دے گا. بہت کیسز آئے ہیں میرے سامنے ایسے. تو کرو یار, انسان کے بچے بنو, گھی کھایا کرو, دیسی گھی, بکری کا دودھ پیو, گائے کا تازہ دودھ پیو, دیسی انڈے کھاؤ, دیسی مرغی کھاؤ. اس کے بعد آپ کے اندر ایک اللہ تعالیٰ ایک وجاہت پیدا کرے گا. جو مرغی اپنی ٹانگوں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی نا, میں فارمی مرغی کے خلاف نہیں ہوں, یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے, ڈاکٹروں سے ہی جانو آپ. میرے پاس کوئی ایسا, میں کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہوں, لیکن مجھے اتنا معلوم ہے فارمی مرغی کو آپ اٹھا کے اوپر سے نیچے پھینکو نا, اٹھے گی نہیں وہ دوبارہ کبھی. قیامت آ جائے گی وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوگی. اور دیسی چوزے میں نے پالے ہوئے, چوزے کو آپ اوپر سے پھینکو گے نا بلڈنگ سے, پھر اڑ جائے گا وہ. تو کچھ تو ہے نا بھائی, کچھ تو ہے نا, صحیح ہے نا. اور یہ جو آپ دودھ پی رہے ہو نا, دودھ, گائے کے تھن میں ایک قطرہ نہیں ہوتا, ٹیکا لگتا ہے اس کو, اس کا باپ بھی دودھ دیتا ہے. اس کا مطلب, میں تو میڈیکل سائنس کے ٹرمز تو مجھے نہیں پتا بھائی, میں میڈیکل سائنس میں ٹانگ نہیں اڑا رہا, لیکن یار یہ قدرت نہیں دے رہی دودھ, لگتا ہے ایسا. ایک دودھ وہ ہے جس کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کہ ہم جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتے ہیں, پھر ہم ان کے تھنوں سے دودھ نکالتے ہیں. تو یہ اللہ تھوڑی نکال رہے ہیں, یہ تو گن پوائنٹ سے بھینس کے ذریعے بولو نا نکلوایا جا رہا ہے. تو پتہ نہیں ہے اس میں دودھ میں کیا ہڈیوں کا جوس آ رہا ہے, اس کا کیا آ رہا ہے. تو بعض ڈاکٹر منع کر رہے ہیں, وہ ڈاکٹروں سے ہی آپ کوئی منع کر رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہوتا. لیکن یار بہترین نہیں ہے کہ اپنی گائے گھر 4-6 آدمی مل کے گائے پال لیں, 8-10 آدمی مل کے, محلے والے یوں کر لیں کہ 10 آدمی مل کے ایک گائے پال لیں کہ یار ہم تو کم از کم خالص دودھ پیے نا. آپ دیکھو, میں ابھی لاہور گیا, ایک ہاسپٹل میں
وہ ٹرسٹ ہے اور فری علاج کر رہا ہے, بہت زبردست ہاسپٹل ہے ماشاء اللہ, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. الحجاز نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, حجاز ہسپتال ہے لاہور میں, فری علاج ہے اس میں ماشاء اللہ. پاکستانیوں کو اللہ نے جذبہ دیا ہے, کروڑوں روپے ڈونیٹ کرتے ہیں اور اس ڈونیشن سے غریبوں کا فری علاج ہوتا ہے. تو انہوں نے مجھے سروے کروایا, میں جب گیا نا ڈائلسس کے مریضوں کو دیکھا, بستر بھرے ہوئے ہیں سارے, ہارٹ پیشنٹ لائن سے. انہوں نے کہا روزانہ 80-85 لوگوں کا ڈائلسس کے پروسیس سے گزرتے ہیں اور بہت سو کو تو ہم واپس کرتے ہیں, جگہ ہی نہیں ہے, اتنا رش ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ ماشاء اللہ ٹرسٹ کھولا ہے اور کچھ بہت سے تاجروں نے مل کے یہ 1 ارب روپے میرا خیال ہے منتھلی ان کا خرچ ہو رہا ہے اور اتنے پیشنٹ آ رہے ہیں. یہ لوگ تو صدقہ خیرات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ثواب بھی مل رہا ہے, لیکن بہتر نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اویئر کریں کہ ایسے کام کیوں کر رہے ہو کہ گردے تمہارے خراب ہو رہے ہیں جوانی میں. جوان لوگ بستروں پہ لیٹے ہوئے ہیں, عورتیں بھی مرد بھی, جوان بڈھا تو مجھے کوئی ایک آدھی نظر آیا ہوگا. تو قوم تو خرچ کر رہی ہے بھائی, آپ زیادہ, میں نے کہا لوگوں کو جو اویئر کریں, لوگوں کو آپ سمجھائیں کہ ایسے کام مت کرو نا جس سے گردے کیا ہو رہے ہیں. پہلے کب ملتے تھے ایسے جوان لوگ؟ ہمارے تو اپنی دادیوں نانیوں کو دیکھا ہے 99 سال فٹ فاٹ تھے ان کے گردے. اتنے پیشنٹ جو پیدا ہو رہے ہیں, تو یہ گورنمنٹ تو پوری نہیں کر رہی ذمہ داری نا. تو جو تاجر لوگ جو خیر خواہی کے جذبے سے غریبوں کا مفت علاج کر رہے ہیں, میں نے کہا اس سے زیادہ پیسہ اس پہ خرچ کریں, لوگوں کو اویئر کریں, لوگوں کو آپ سمجھائیں, کوئی ایسی ورکشاپس کروائیں, ایسے سیمینار رکھیں, یا کوئی یوٹیوب پہ ایسی مہم چلائیں, سوشل میڈیا پہ ایسی مہم چلائیں کہ بھائی یہ چیزیں ہیں جن کے کھانے سے ہمارے گردوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ ان چیزوں کے کھانے سے کیا ہو رہا ہے, بیڑا کیا ہو رہا ہے, غرق ہو رہا ہے. تاکہ لوگ چھوڑیں وہ چیزیں, پھوڑ رہے ہیں جو آ رہا ہے پھوڑے چلے جا رہے ہیں. پھر گردے خراب ہوئے تو چلو جی وہاں فری علاج ہو رہا ہے. ابے علاج تو علاج ہی ہے نا, چاہے فری میں بھی ہو رہا ہو, بیڑا تو غرق ہو گیا نا گردوں کا. پھر جوان لوگ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں, تو بھائی میں نے کہا اتنے اربوں روپے ان مریضوں کے علاج پہ خرچ ہو رہے ہیں, یہ آدھے سے بھی کم خرچ ہو سکتے ہیں ان غریبوں کا ریشو ختم کرنے میں. ریشو کم ہو جائے گا, آپ پیسہ خرچ کریں. میں نے کہا ہم بھی اس مہم میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے, اس کو پروموٹ کرنے میں پورا ساتھ دیں گے, ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے یہ چیز. اس میں لوگوں کو اویئر کریں کہ بھائی یہ چیزیں ہیں جو ہارٹ کی بیماری کا ذریعہ بن رہی ہیں, چھوڑ دو یہ کھانا چھوڑ دو, پابندیاں لگوائیں. غریب آدمی کہتا ہے میں کہاں سے دیسی گھی کھاؤں, غریب آدمی کہتا ہے میں کیسے خالص غذائیں کھاؤں, تو کم کھا لو نا. نہیں, غریب کی سمجھ میں یہ بات, کم کھانے والی بات غریب کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. بھائی کم کھاؤ, اچھا کھاؤ, لیکن کم کھانے سے کبھی بھی بیمار نہیں ہوتا, خوب سمجھ لو. اگر کوئی اس خوش فہمی میں مبتلا ہے نا, یا اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ میں کم کھاؤں گا تو میں کمزور ہو جاؤں گا, ایسی کوئی رپورٹ. اگر کم کھانے سے صحت خراب ہوتی تو اسلام کم کھانے کی ترغیب نہ دیتا. حدیث میں کم کھانے کی ترغیب ہے, زیادہ کھانے کی ایک فضیلت پر ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ہے. صحابہ کرام جو لڑتے تھے اتنی بھاری بھرکم تلواریں اٹھا کے, روم اور فارس کی حکومتوں کو تباہ کر دیا, تو کیا وہ 3 ٹائم پھوڑتے تھے کیا؟ قرآن میں 3 ٹائم کھانے کا تذکرہ ہی نہیں ہے, 2 ٹائم ہے. جنت میں 2 ٹائم ان کو رزق ملے گا. ہم تو وہاں جنت میں ٹینشن میں آ جائیں گے, یہ کیا 2 ٹائم کیوں رزق مل رہا ہے بھائی؟ یہ بکرۃ و عشیہ قرآن میں آتا ہے نا. اگرچہ اس کا مطلب ہے کہ ایک کنایا ہے, لیکن الفاظ تو قرآن نے وہی استعمال کیے جو عرب میں رائج تھے, صبح اور شام. تو 2 ٹائم کا کہی, تو انگریزوں نے ہمیں 3 ٹائم کے کھانے پہ ڈالا ہے. میں بھی کھاتا ہوں 3 ٹائم کا کھانا, لیکن فضائل نہیں بیان کرتا. فضائل کم کھانے ہی کے ہیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو غریب آدمی اچھا کھائے, پیسے نہیں ہے تو جتنے میں گندا زیادہ کھا رہا ہے نا, اس آدھے پیسوں میں اچھا تھوڑا کھا لے. تو اس کی ضرورت ہے لوگوں کو. میں ان پیشنٹ مریضوں کو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یار ملک کا حال کیا ہے. جوان آدمی گٹکے کھا کے نا, کوئی سگریٹ کی وجہ سے کوئی لیٹا ہوا ہے, کوئی گٹکوں کی وجہ سے لیٹا ہوا ہے, کوئی برگر صبح شام پھوڑتا ہے, کولڈ ڈرنک پیتا ہے, اتنی چینی کھا کے. چینی, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سگریٹ سے زیادہ نقصان چینی کا ہے. اور یہ میں جب کہتا ہوں نا ڈاکٹر کہتے ہیں, تو عام ڈاکٹر میری مراد نہیں ہوتا, کوئی ریلائبل ڈاکٹر جو ماہر ہے نا وہ میری مراد ہوتا ہے کہ سگریٹ سے زیادہ نقصان کس کا ہے؟ چینی کا نقصان ہے. سگریٹ تو پینے والا تو برا سمجھا جا رہا ہے. اور میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں یہ جو سگریٹ کے ڈبے پہ آپ نے لکھوایا ہے نا سگریٹ پینا
کینسر کا سبب ہے, لوگ نہیں چھوڑیں گے سگریٹ. آپ یہ لکھوا دو سگریٹ پینے سے مردانہ کمزوری ہوتی ہے, دیکھ لو, کوئی بھی نہیں پیے گا, یہ لکھوا دو تو پھر کوئی بھی نہیں پیے گا. تو اس لیے میرے بھائی, تو میں کیا بات کر رہا تھا, میں پتہ نہیں, وہ چھپ کے شادی پہ بات ہو رہی تھی نا, ہاں تو چھپن چھپائی نہیں کھیلا کرو یار, کرو حقوق ادا کرو. تو چپ میں یہ ہوتا ہے کہ عورت کو پھر لوگ ٹہلانا شروع کر دیتے ہیں, اس کی جان چھڑانا شروع کر دیتے ہیں, حقوق نہیں, پھر پڈے بازی شروع ہوتی ہے. آ گئے. اچھا بھائی, فہد احمد صدیقی, ربیہ خان بنت محمد ارشد خان, اور ان کے وکیل کون ہیں؟ وکیل کہاں ہیں دلہن کے؟ 1 لاکھ روپے مہر ہے. کہاں ہے جی؟ آپ ہیں, آپ نے اجازت دی کہ ربیہ خان بنت محمد ارشد خان کا نکاح 1 لاکھ مہر میں فہد احمد صدیقی ولد نبیل شبیر احمد صدیقی, ان سے کروں, اجازت ہے جی؟ جزاک اللہ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ, ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا الودود الولود فانی مباہی بکم الامم. جناب فہد احمد صدیقی ولد شبیر احمد صدیقی, میں نے آپ کا نکاح 1 لاکھ مہر میں, جس میں نصف معجل ہوگا اور نصف بعد میں ادا ہوگا, اس مہر کے عوض میں نے آپ کا نکاح ربیہ خان بنت محمد ارشد خان سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ زور سے جزاک اللہ جی. دعا کریں اللہ تعالیٰ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات کامل طور پہ نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندان میں جوڑ کا ذریعہ بنا, دونوں کے خاندان میں محبت الفت کا ذریعہ بنا. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.